अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जो तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि हिते थोड़ी तबियत में नासाज़ी आहे ऐं उहा शायदि कुझु ॾींहंनि ताईं रहंदी बि बिकॉज़ प्रीवियस बि हफ़्तो कुझु इन तरीक़े सां गुज़रियो ऐं उन खां पोइ वीकेंड थोरो सो तकलीफ़ ते गुज़रियो ऐं इन रिज़ल्ट थोरो सो वधीक तकलीफ़ थी वई तंहिं करे हिकु ॾींहुं जी असां छुटी। अच्छा आई रिमेंबर असां फ्राइडे ते ई कुझु इहा ॻाल्हि करे रहियासीं चवंदा आहिनि न मां कॾहिं कॾहिं तव्हांखे वॾनि जूं कुझु ॻाल्हियूं ॾाढो स्ट्रॉन्गली बिलीव करण ते दिलि चवंदो आहे बिकॉज़ कुझु ॻाल्हियूं हक़ीक़त थी तव्हांजे साम्हूं अची वेंदियूं आहिनि जेको तव्हां सोचींदा बि न आहियो उहो शइ थी तव्हांजे साम्हूं अची वेंदी आहे। इफ़ यू रिमेंबर असां फ्राइडे ते ई कुझु ईअं डिस्कस करे रहिया हुआसीं त जेका हीअ अनएक्सपेक्टेड छुटी आहे उहा केॾी मज़े जी लॻंदी आहे। अनएक्सपेक्टेड छुट्टी में जेको आहे उहो मज़ो हूंदो आहे जेको रेगुलर जेका छुट्टी तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे त जी हे डेज़ तव्हांजा ऑफ आहिनि उन्हनि डेज़ में तव्हांखे उहा वरी बि फील न ईंदी आहे जेका तव्हांखे अनएक्सपेक्टेड का अगरि छुट्टी मिली वञे त उनजी फील ईंदी आहे। ईअं ई कुझु थियो ऐं उहा अनएक्सपेक्टेड छुट्टीअ जेका फील आहे असां भरपूर नमूने सां वरिती बट जंहिं करे असांखे उहा छुट्टी मिली उहा कुझु ॿी हुई। तॾहिं चवंदा आहिनि त जॾहिं बि तव्हां ज़ुबान में ऐं उहो बि जुमे जो ॾींहुं ऐं शुरूआती पहल हुआ जुमे मुबारक जा सो हमेशह जॾहिं बि ॾींहं में जॾहिं बि ज़िंदगीअ में कंहिं बि शुरूआत में का सुठी शइ चयो त हूअ त ओवरऑल तव्हांखे सुठो ई ॻाल्हाइणु खपे बट एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे जेके तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु था कयो कोशिशि कयो लफ़्ज़ सुठा हुजनि उहे सुठी शइ जे लाइ हुजनि उहे प्यारी शइ जे लाइ हुजनि ताकी उहा तव्हांखे का तकलीफ़ न ॾियनि। ख़ैर जी इन ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदे हिकु ताक़ीद पंहिंजे तमामु व्यूवर्स खे करणु चाहींदमि त हिन वक़्तु वायरल इन्फेक्शन्स जेके आहिनि उहे ॾाढो एक्सट्रीमली तमामु पाकिस्तान में फैलियल आहिनि। तमामु पाकिस्तान में माण्हू डिफरेंट वायरसिस जा शिकार थी रहिया आहिनि डिफरेंट सिम्टम्स हर माण्हू खे अची रहिया आहिनि जंहिंमें डिफरेंट शयूं आहिनि डेंगी आहे मलेरिया आहे चिकनगुनिया आहे डिफरेंट शयूं आहिनि कंहिंखे कोविड जो हिकु जेको अगेन जेको हिकु झटको आहे उहो अची रहियो आहे। सो डिफरेंट माण्हुनि खे डिफरेंट वायरसिस थी रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जा सिम्टम्स जेके आहिनि उहे डिफरेंट तरीक़े ताईं माण्हुनि ताईं पहुची रहिया आहिनि बट अक़लमंदी इन में आहे त जेॾीमहिल तव्हांखे उहे सिम्टम्स स्टार्ट थियनि था ओॾी महिल ई तव्हां वञी डॉक्टर खे ॾेखारियो ताकी उहे उते ई कवर थी एंटीबायोटिक्स सां उते ई कवर थी तव्हां सिहतियाबी वारी ज़िंदगी गुज़ारे सघो। अच्छा हूअं बि जॾहिं तव्हां ॾिसो था त जेके वायरल इन्फेक्शन्स हूंदा आहिनि मलेरिया डेंगी उनजे लाइ जॾहिं तव्हां डॉक्टर्स वटि वेंदा आहियो त डॉक्टर्स उनजे सिम्टम्स खे ट्रीट कंदा आहिनि स्पेसिफिकली उन वायरस खे ज़ाहिर टारगेट नथो करे सघिजे उनजो हिकु टाइम पीरियड आहे उन टाइम पीरियड ताईं उहो तव्हांजी बॉडी में रहंदो ऐं उहो ऑटो तव्हांजी इम्यून सिस्टम जे मुताबिक़ उन सां फाइट करे उहो वायरस हूअं ई ख़तमु थी वेंदो बट उनजा सिम्टम्स राइट टाइम ते ट्रीट थियणु ॾाढो ज़रूरी आहे बिकॉज़ अगरि उहे प्रोलॉन्ग थियनि था त वधीक तकलीफ़ जे तव्हांखे वधीक तकलीफ़ थिए थी। सो जी कॾहिं बि हिन तमामु अरसे में जेको हिन वक़्तु हली रहियो आहे एंड अदरवाइज़ ऑल्सो बिकॉज़ ही उहे शयूं आहिनि जेके हलंदियूं रहंदियूं आहिनि मुल्क में हलंदियूं रहंदियूं आहिनि ही कुझु फंबलिंग मूंखे लॻे थो अॼु कुझु घणी थींदी बिकॉज़ ऑब्वियसली आई एम गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन जंहिंजे बारे में हिन वक़्तु मां ॻाल्हाए रही आहियां। सो डिफरेंट शयूं डिफरेंट ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे कॾहिं कॾहिं तव्हांजी ज़िंदगी सां गॾु हली बि रही हूंदियूं आहिनि पोइ जॾहिं तव्हां उन्हनि सां गॾु उहे शयूं प्रोग्राम में जॾहिं शामिलु कंदा आहियो त उहो एक्चुअली तव्हां एक्सपीरियंस कंदा आहियो त न यार हीअं बि थियो हीअं बि थी सघे थो। सो जी जॾहिं बि तव्हां सिम्टम्स खे ट्रीट करण जी तरफ़ वञो अर्ली स्टेज ते वञो ताकी उहे मज़ीद बुरा सिम्टम्स न अचनि या उहे लाइफ स्टाइल असांजूं जेके शयूं आहिनि असांजी ज़िंदगी में जेके असां नॉर्मली सां करे रहिया हूंदा आहियूं पर जॾहिं असां इफेक्टेड आहियूं असांखे न करणु खपनि एटलीस्ट असांखे उहे शयूं ख़बर पइजी वेंदियूं ऐं असां उनजे बचाव जी तरफ़ हलिया वेंदासीं। अच्छा कुझु माण्हू ॾाढा लकी बि हूंदा आहिनि जेके जिन खे कुझु तकलीफ़ूं जेके आहिनि उहे थी हली बि वेंदियूं आहिनि पर उन तरीक़े सां इफेक्ट न कंदियूं आहिनि जंहिं तरीक़े सां हर इंडिविजुअल खे करे रही हूंदियूं आहिनि। सो कुझु माण्हू पर उहे गिनती में कुझु माण्हू हूंदा आहिनि अदरवाइज़ जेके बि माण्हू आहिनि जेके मूंखे हीअं ॾिसनि पिया स्पेसिफिकली उहे माण्हू जेके अहिड़नि एरियाज़ में रहनि था जिथे मच्छरनि जो जेको हुजूम आहे उहो घणो आहे जिथे पाणी बीठल आहे जिथे ख़ुदा न ख़ास्ता को कचिरो आहे त प्लीज़ पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे पाण खे उन्हनि जॻहियुनि तां जेको आहे उहो परे रखो ऐं जेकॾहिं तव्हां मजबूर आहियो अहिड़ियुनि जॻहियुनि ते वञण जा लेट्स सपोज़ तव्हांजे ऑफिस में को अहिड़ो पाथवे आहे जंहिंमें इन तरीक़े जो आहे तव्हांजे घर जे बराबरि किथे पाणी बीठल आहे डिफरेंट कंस्ट्रक्शन जूं सिचुएशन्स आहिनि जेके हिन वक़्तु शहर में हिन वक़्तु मुल्क में हली रहियूं आहिनि। सो अगरि तव्हांखे अहिड़े एरिया में बि रहो था जंहिंमें मजबूरी आहे तव्हांखे उनखे फेस करणु या उन सां गॾु हलणु
त एटलीस्ट असां वटि हाणे डिफरेंट स्प्रेस अची विया आहिनि, डिफरेंट लोशन्स अची विया आहिनि जंहिंसां असां पंहिंजे पाण खे मॉस्किटो बाइट सां बचाए सघूं था। त उन्हनि जो इस्तेमालु रेगुलाइज़ कयो, न सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ, पंहिंजे ॿारनि जे लाइ बि, ताकी सुभाणे कंहिं तकलीफ़ जो शिकार तव्हां या तव्हांजो को ॿारु न थी सघे। अच्छा, ही त तकलीफ़ूं जेके मुल्क में हली रहियूं आहिनि, ज़िंदगी में हली रहियूं आहिनि, त उनजो तबसरो त ज़ाहिर आहे वक़्तन फ़वक़्तन थींदो रहंदो। बट यस, हिकु शइ जेका ॾाढी ख़ूबसूरत थी आहे, कल्ह ॾाढो हिकु इम्पॉर्टेंट ॾींहुं हो, न सिर्फ़ु गज़ा जे लाइ, असां तमामु पाकिस्तानियुनि जे लाइ, तमामु जेका मुस्लिम उमा आहे उन्हनि जे लाइ, बिकॉज़ ही जेको 2 सालनि जो हिकु तशद्दुद भरियो हिकु टाइम पीरियड गज़ा ऐं तमामु उन्हनि जा माण्हू ॾिसी रहिया हुआ, उहे ॿार, असांजा भाइर, असांजा भेण, असांजा माउरूं हुते, उहे तमामु शयूं ॾिसी रहियूं हुयूं। ॻाल्हियूं त थियूं हुयूं, बट कल्ह एक्चुअली उन ते सिग्नेचर्स बि थी विया आहिनि, जंहिंमें डिफरेंट कंट्रीज़ जी इन्वॉल्वमेंट बि आहे। ॾाढो हिकु सुठो हिकु इवेंट असांखे कल्ह नज़र आयो, जंहिंमें सिग्नेचर्स बि कयूं वियूं, मुआहिदा बि कया विया, ऐं फ्यूचर में उनजी बहितरी जे लाइ ज़ाहिरा कंस्ट्रक्शन थियणी आहे, डिफरेंट शयूं थियणियूं आहिनि, त फ्यूचर में उनजी बहितरी जे लाइ बि जेके जेके शयूं थियणियूं आहिनि उन जे बारे में बि ज़ाहिरा हाणे हर माण्हू फ़िक्रमंद बि हूंदो। त इंशाअल्लाह सुभाणे जेको गज़ा अची रहियो आहे, सुभाणे जेका असां शइ ॾिसी रहिया आहियूं, इंशाअल्लाह उहा हिन टाइम ते जेको असां ॾिठो, या उहो टाइम जेको 2 साल पहिरीं असां ॾिसी रहिया हुआसीं, इंशाअल्लाह उनखां मज़ीद बहितर हूंदी। बिकॉज़ हाणे तमामु उहे मुल्क जेके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आहिनि, उहे बि हाणे इन्वॉल्व थियनि पिया ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन में। अमेरिका पाण इंट्रस्टेड आहे उते कंस्ट्रक्शन में, त इंशाअल्लाह शयूं बहितरी तरफ़ वेंदियूं। ऐं जॾहिं ॿियूं कंट्रीज़ इन्वॉल्व थींदियूं, त ऑब्वियसली उहो इन ॻाल्हि खे मेक श्योर बि कंदियूं त भई असां जेका कंस्ट्रक्शन करे रहिया आहियूं, या असां जेका इन्वेस्टमेंट करे रहिया आहियूं कंहिं ज़मीन ते, त उहा इन जे लाइ न आहे त सुभाणे इज़राइल या फलां जी उनखे डैमेज करे सघे। सो जी इहो हिकु सुठो हिकु इफेक्ट आहे, इम्पैक्ट आहे जेको पढ़णो आहे। ऐं उनखां पोइ उन इवेंट में जंहिं तरीक़े सां असांजा PM साहब उन्हनि सां डोनाल्ड ट्रम्प जो जेके वर्ड्स एक्सचेंजिंग जेका थी, फील्ड मार्शल जी जेका तारीफ़ थी, तमामु शयूं ॾाढियूं ख़ूबसूरत थियूं आहिनि। ऐं मूंखे लॻे थो हीउ जेको प्रीवियस में गुज़रियो आहे, उन खां पोइ हिकु डिफरेंट पाकिस्तान जी इमेज असांखे नज़र अची रही आहे। अल्हम्दुलिल्लाह उहा पॉज़िटिव इमेज आहे, उहा प्यारी इमेज आहे, जेका न सिर्फ़ु पाकिस्तान या इंडिया ताईं आहे, बल्कि ओवरऑल ग्लोबली बि असांखे नज़र अची रही आहे। सो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त इम्पैक्ट आहे जेको पाकिस्तान जो ऐं पाकिस्तानी आर्मी जो हिन वक़्तु सॼी दुनिया ते पइजी रहियो आहे। अच्छा, ॿारनि जी ॻाल्हि थोरी देरि पहिरीं असां करे रहियासीं, त ज़रूरु ॿारनि जो ज़िक्र हिते कंदे अॻियां प्रोग्राम खे वधाइणु चाहियां थी। असांखे डिफरेंट जॻहुनि ते डिफरेंट तरीक़े सां ॿारनि खे पंहिंजे जेका असांजा पंहिंजा ॿार आहिनि उन्हनि खे वैक्सीनेशन कराइण जा, पोलियो जा कतरा पियाइण जा, असां डिफरेंट मैसेजिस ईंदा रहंदा आहिनि। हिकु दफ़ो ॿीहर सरकार इहो क़दम खयों आहे, 13 खां 17 अक्टूबर ताईं 13 खां 19 अक्टूबर ताईं ही हिकु मुहिम हली रही आहे, पोलियो मुहिम हली रही आहे, जंहिंमें 1 करोड़ खां वधीक ॿारनि खे पोलियो जा कतरा पियारणा आहिनि। ऐं हिन मुहिम तहत तव्हांखे मूंखे छा करिणो आहे, पंहिंजा 5 सालनि जा जेके ॿार आहिनि, 5 सालनि खां घटि उमिरि जा जेके ॿार आहिनि, उन्हनि खे पोलियो जा कतरा पियारणा आहिनि, ताकी सुभाणे जेको पाकिस्तान अचण वारो आहे उहो पोलियो फ्री पाकिस्तान असां ॾिसी सघूं। ऐं असां हिन जेको हिकु पोलियो हिकु मर्ज़ आहे जेको अॼु ताईं पाकिस्तान मां वञी न सघियो आहे, इन खे असां फाइट करे सघूं। फलां जी ॻाल्हियुनि जे जेका ज़हननि में आहे, ज़हननि में असांखे डिफरेंट जॻहियुनि ते ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि, उन्हनि ॻाल्हियुनि ताईं असां न पहुचूं, बल्कि हे जेको वैक्सीनेशन्स जूं, पोलियो जे कतरनि जो जेका मुहिम हले थी, उन मुहिम ते असांखे गवर्नमेंट जो साथ ॾियणो आहे। ऐं 5 सालनि खां घटि उमिरि जा जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे पोलियो जा कतरा पियारणा आहिनि। इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम खे अॻियां वधाईंदे कुझु ॻाल्हियूं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जूं बि करे था वठूं। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मार्केट में तव्हां सभिनी लाइ खणी आयो आहे। DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते क्रीक गोल्ड सेंटर खणी अची आयो आहे तव्हांजे लाइ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जंहिंमें लग्जरी अपार्टमेंट्स मौजूदु आहिनि, 3, 4, 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स मौजूदु आहिनि, जंहिंजी इनिशियल पेमेंट 20 लख रुपया आहे। मंथली तव्हांखे 1 लख रुपयो पे करिणो आहे, ऐं तव्हां GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे क्रीक गोल्ड सेंटर में पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए वठंदो। उते शॉप बि मौजूदु आहे। इनिशियली तव्हांखे ॾियणा आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3.5 लख रुपया, मंथली 25,000 रुपया पे करिणा आहिनि, ऐं तव्हां क्रीक गोल्ड सेंटर में पंहिंजी शॉप हासिलु करे सघो था। इन सां गॾोगॾु प्रीमियम ब्लॉक बि आहे, जंहिंमें तव्हांखे मिली रहिया आहिनि घर ऐं प्लॉट। उनजे लाइ तव्हांखे छा करिणो आहे, मंथली 20,000 रुपया ॾियणा आहिनि, ऐं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे प्रीमियम ब्लॉक में तव्हां पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट हासिलु करे सघो था।
इन सां गॾोगॾु मलीर कैंट जो ज़बरदस्त इलाइक़ो उन जे क़रीब खोखरापार मेन रोड ते अची रहियो आहे MTR 1 चेज़ मॉल, जंहिंमें शॉप्स मौजूदु आहिनि, जंहिंजे लाइ इनिशियली तव्हांखे 2 लख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली 5,500 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां MTR 1 चेज़ मॉल में पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर बि मौजूदु आहे, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो अगेन ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको तव्हांखे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑफर करे रहियो आहे, जंहिंजे लाइ इनिशियली 3 लख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली तव्हांखे 15,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। नॉर्थ सिटी घर पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था, शॉप बुक कराइण लाइ तव्हांखे इनिशियली 2 लख रुपया ॾियणा आहिनि, मंथली 5,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट्स जो जेको पेमेंट स्केड्यूल आहे फ्लेक्सिबल आहे, 5 सालनि में तव्हांखे पेमेंट ॾियणी आहे ऐं GFS बिल्डर्स जे हिन प्रोजेक्ट्स में तव्हां पंहिंजो शॉप, पंहिंजो प्लॉट, पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। अच्छा जी, अॻियां ॻाल्हि कयूं था टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे, हिकु ज़बरदस्त कैंपेन पंहिंजे व्यूवर्स जे लाइ खणी आई आहे, जंहिंजे तहत तव्हां खटी सघो था खोड़ सारा इनामात। तव्हांखे करिणो छा आहे, टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट तव्हांखे ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें तव्हांजो पंहिंजूं तमामु जेके डिटेल्स आहिनि उहे फिल करणियूं आहिनि ऐं टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे ड्रॉप बॉक्स में विझी छॾिणो आहे ऐं तव्हां शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो TV शो में ऐं तव्हां बि खटी सघो था खोड़ सारा इनामात। सो जी जल्दी सां वञो, टपाल मेज़बान जो पैकेट ख़रीदो, पंहिंजूं डिटेल्स फिल कयो ऐं विझी छॾियो टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ हलूं था, इंशाल्लाह कुझु प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं, कुझु फिटनेस जूं ॻाल्हियूं कंदासीं प्रोग्राम में, कुझु सिहत जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, कुझु हेल्दी लाइफस्टाइल जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, न सिर्फ़ु फिज़िकली त असां हमेशह ॻाल्हाईंदा ई आहियूं, मेंटली बि कुझु हेल्थ जूं, कुझु वेल्थ जूं इंशाल्लाह ॻाल्हियूं कंदासीं, बिकॉज़ हेल्थ हूंदी तॾहिं त वेल्थ हूंदी। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। महिमान असांजे सां गॾु आहिनि, महिमान जी तरफ़ हलूं था, तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था ऐं डिफरेंट शयूं इंशाल्लाह प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। पर उन खां पहिरीं हिकु शइ जेका ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे, जंहिंजे बारे में मां ॻाल्हाइणु चाहियां थी, टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे, ही उहा चांहि आहे जेका तव्हांजे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे। हिन कैंपेन तहत तव्हां खोड़ सारा इनामात खटी सघो था। करिणो छा आहे, तव्हांखे टपाल मेज़बान जो हिकिड़ो पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि जेको कूपन आहे उन में तव्हांखे पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे ड्रॉप बॉक्स में ऐं बसि तव्हां शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो TV शो में, जेको इंशाल्लाह इलाही जल्द तव्हांजे पंहिंजे शहरनि में थियण वारो आहे। त जल्दी सां वञो, टपाल मेज़बान जो पैकेट ख़रीदियो, कूपन में मौजूदु तमामु पंहिंजूं डिटेल्स फिल कयो ऐं उनखे विझी छॾियो टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे ड्रॉप बॉक्स में। अच्छा जी, अॻियां वधंदे महिमान असां सां गॾु आहिनि, महिमान जी तरफ़ हलूं था। अॼु सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे ऐं जिन ॻाल्हियुनि खां अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआत कई आहे, अॼु लॻे थो सॼे प्रोग्राम में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियण वारियूं आहिनि, बिकॉज़ वक़्त जी ज़रूरत आहिनि। जॾहिं ज़िंदगी में पाण ओड़ी शयूं अची वञनि त पोइ उन ज़रूरत खे जेको आहे उहो मजबूरी तहत बि इंसानु उनजे बारे में डिस्कस करे रहियो हूंदो आहे ऐं मुल्क लाइ त हूअं ई हिन बारे में ॻाल्हाइण इलाही ज़रूरी आहे। अच्छा जी, असां सां गॾु हिकु ॾाढी ज़बरदस्त फिटनेस कंसल्टेंट आहिनि जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण हिकु मोटिवेशनल स्पीकर बि आहिनि, स्टैटिक ते कमु करे रहियूं आहिनि, वुमेन एम्पावरमेंट ते कमु करे रहियूं आहिनि, डिफरेंट फील्ड्स आहिनि जंहिंमें पाण जेका आहिनि उहे महारत रखनि थियूं। असां गॾु तूबा हसन ख्वाजा साहिबा जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबियत ठीकु आहे? बिल्कुलु। ज़िंदगी कीअं आहे तूबा साहिबा? ज़िंदगी इज़ लाइक अ टेस्ट। ज़िंदगी बेसिकली हम जब इस दुनिया में आते हैं तो उससे इंगेज बहुत सारे रिश्ते हमसे अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटैच हो जाती हैं। उनको खुश असलूबी से निभाना मेरे मुताबिक ज़िंदगी की ट्रू मीनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और कितना मुश्किल है ये करना, हम मीनिंग तो बता देते हैं। मैं हमेशा एक बात हर शो में ज़रूर बोलती हूँ कि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, और आपके पर्सपेक्टिव जिस तरह आप चीज़ों को देख रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप उसे एक मुश्किल की तरह देख रहे हैं तो ज़ाहिर है कि मुश्किलात ही आपको आगे देखने को मिलेंगी। अगर आप इसको एक एक्सपीरियंस की तरह देख रहे हैं कि उससे सीखने को मिलेगा, उससे आप एक एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि चीज़ें कैसी हैं,
فیلنگس سے اپنے اٹیچ ہو پائیں گے. تو آئی تھنک اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ چیزوں کو دیکھ کس طرح رہے ہوتے ہیں. مشکل تو خیر کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اچھی پازیٹیو پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں. ہاں بالکل. اچھا ویسے یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ صبح جب آپ اٹھتے ہیں یا چند دن آپ کسی ایسے فیز میں گزار رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ ایکچولی ویسی چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں بات کرتے ہیں. موویز, میری اماں ہمیشہ بچپن میں کہتی تھی کہ موویز جو دیکھتے ہو اچھا دیکھا کرو. یہ ہمیشہ ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ ہم کوئی ہارر چیز دیکھ رہے ہیں. یا میں بڑی فین تھی, آج کل بھی وہ CID دوبارہ واپس آ گیا, میں بڑی فین تھی CID کی بچپن میں. تو ہماری اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ جو چیزیں دیکھتے ہو وہ اچھے دیکھو, یا ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں اچھا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ رکھو. بالکل گمان آپ اچھا رکھیں تاکہ وہ چیزیں جب آپ کی وائب جو ہے جو آپ کے قریب جو ہو رہا ہے بالکل وہ انرجی جو ہے وہ بڑی اچھی ایبزارب ہو. اچھا ان سب چیزوں کے بارے میں تو انشاءاللہ بہت ساری اب آج جو ہے وہ گفتگو ہونی ہے, بہت ساری چیزوں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کیونکہ ڈفرینٹ چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں اور ایک ڈفرینٹ پرابلمس ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں. پھر وین اٹ کمس ٹو فٹنس مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے جس کا ہم آج تک مجھے لگتا ہے ہماری اسپیسیفکلی ہماری جو خواتین ہیں وہ اس کا جواب بھی ڈھونڈ رہی ہیں, تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ پروگرام میں دینا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ کی تمام زندگی پہ تھوڑا سا ایک نظر ڈالنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ اسٹارٹ کہاں سے کیا, کیسے کیا, آج ہمیں جو طوبیٰ حسن نظر آ رہی ہیں, ظاہر ہے انہوں نے بھی تو کہیں سے اسٹارٹ کیا ہوگا. جو اتنی ساری اچیومنٹس آپ کے پاس ہیں, کس طرح یہ پروسیس چلا؟ دیکھیں مائی اسٹارٹ واز ویری ہمبل. فٹنس کا پیشن مجھے ہمیشہ سے تھا, میری ٹین سے تھا, اور پرسنل فٹنس سے اسٹارٹ کیا تھا میں نے. آئی آلویز لو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف, اور بہت کچھ پڑھتی رہی ان ریلیشن ٹو دیٹ. اچھا لکیلی اسی ہیلتھ بیسڈ ہی میری اسٹڈیز رہیں. میڈیکل ٹیکنالوجی میں نے اپنا انڈر گریڈ کیا, اس کے بعد ماسٹرز میں نے ہیلتھ مینجمنٹ میں کیا. تو بڑا اچھا کمبینیشن تھا میرے پاس. انیشلی اٹ واز اے گڈ گراؤنڈ ٹو اسٹارٹ ود. اچھا میں ایز اے لیکچر میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنا جو کیریئر ہے, اور کارپوریٹ لیول پہ بھی کام کیا, کافی عرصے تک کیا. بٹ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم جب میں نے ویلنس پروگرامس ڈیزائن کرنا شروع کر دیے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے لیے, تو ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ مجھے لگا کہ میں انڈیپینڈنٹلی اٹ از لمیٹنگ مائی ورک. جس طرح سے میں کھل کے کام کرنا چاہتی ہوں میں نہیں کر پا رہی. تو ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ مجھے لگا کہ ایک چھوٹا سا اسٹارٹ لیتے ہیں. نہیں چلا تو خیر ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو گیو اٹ اے شاٹ کہ میں اپنے طریقے سے لوگوں کو آفر کروں جو ویژن میرے دماغ میں ہے. لائف اسٹائل میں چینج آنا ضروری ہے, پریونٹیو ہیلتھ پہ کام کرنا ضروری ہے. ہم ڈائریکٹ میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں, ہم انتظار کرتے ہیں ٹریٹمنٹس کا. تو اس سے پہلے ہی کیوں نہیں لوگوں کو یہ ویژن دیا جائے کہ آپ اپنی صحت کا پہلے سے خیال رکھیں, بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور ایک ایسا پلیٹفارم جہاں خواتین ایک ہی امبریلا کے نیچے ساری چیزیں, ساری فیسلٹیز, ورک آؤٹ کرنے بھی آئیں, اپنے ریلیشن شپس بھی بنائیں, دے کین میک فرینڈس دیر آلسو, اسٹیٹکلی بھی ان کے پاس ایک آپشن ہو کہ وہاں اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لائک سائیکالوجسٹ بھی آن بورڈ رہی ہیں ہمارے پاس, تو مینٹل ہیلتھ پہ بھی ہم کام کرتے رہے. صحیح. تو اٹ آل اسٹارٹس فرام ان سائڈ. دیٹس واٹ آئی سے کہ جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ وہی چیز اپنے سسٹم میں, اپنے آس پاس بھی اس آئیڈیا کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر لوگ ساتھ ملتے جاتے ہیں, آپ کا ویژن براڈ ہوتا جاتا ہے, اینڈ یو ایبل ٹو ہیلپ ادرز آلسو وین یو ہیلپنگ یور سیلف. بالکل بالکل. اچھا یہ آپ نے بڑا ایک خوبصورت ایک عمل تھا جو اسٹارٹ ہوا اور آج بڑا اچھے طریقے سے وہ گروم ہو کے ہمیں ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, طوبیٰ صاحبہ آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے, بیکاز یو اینڈ می ہم اسی معاشرے اسی کلچر کا ہی حصہ ہیں. بالکل. تو ہمارے پاس جو یہ اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, فلاپ ہو جائے گا. آپ کے سینیریو پہلے دیکھ سوچنا چاہیے. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ڈو, کہ میں سب سے پہلے اس کا جو ورسٹ جو سینیریو ہوتا ہے وہ سوچ لیتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہی ہوگا نا, کوئی بات نہیں, ایک اور اسٹارٹ لے لیں گے, کچھ نہیں ہے. لیکن کم سے کم آپ کے اندر جو ایک ایک فیل تھی کہ مجھے کرنا ہے اور آپ نہ کریں, وہ زیادہ بری فیلنگ ہوتی ہے. کل ہی ہم ایک فرینڈ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہی از آلسو اسٹارٹڈ ہز اون بزنس. تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے, ہی آسکڈ می کہ بزنس پرسپیکٹو سے, جب آئی ایم آلسو ریزنگ 3 چلڈرن, آئی ایم اے مدر آلسو. ماشاء اللہ. تو اب میرا بیٹا جو ہے وہ کیریئر چوائسز, ہی اسٹارٹڈ ہز اے لیولز ریسنٹلی, تو وہ اپنی کیریئر چوائسز ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کر لیتا ہوں. تو میں ایک چیز ضرور بولتی ہوں کہ آپ کو بہادر ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ہو یا برا ہو, آپ مینٹلی پہلے ہی اس کے لیے تیار ہوں, تو پھر آپ فیئرلیس ہوتے ہیں, پھر آپ بغیر ڈرے آگے اسٹیپ لیتے ہیں.
تو وہ والی اندر سے آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ بے خوف و خطر آگے بڑھیں. اس کے بعد پھر اگر ہار بھی ہوتی ہے نا تو آپ گرتے نہیں ہیں, آپ دوبارہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. از اٹ ایک جو یہ آپ نے ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے تمام فیمیلس کو انڈر ون روف, از اٹ دس دیٹ یو لک سو ینگ ماشاء اللہ, یو ڈونٹ لک لائک مدر آف 3. یہ تو مجھے بڑا شوق لگا یہ سن کے, مجھے شوق لگا یہ سن کے. یہ ایکچولی یو ہیو مینٹینڈ سو ویل ماشاء اللہ سے. اور یہ میں اپنی یہ ایک اتفاق, یہ آپ نے مجھے یہ بات بولی, لیکن میں اپنی اماں کو ہمیشہ یہ بات کہتی رہتی ہوں بیکاز شی از اے کمپلیٹ ہاؤس وائف. اور میں نے ورکنگ لیڈیز دیکھی ہیں جس طرح وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہیں گروپ. بالکل ہمارے معاشرے کی جو یہ عورت ہے جو گھریلو عورت ہے آسان لفظوں میں, وہ خود کی مینٹیننس چھوڑ دیتی ہے. میں ذرا آج اس پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی. بالکل میں ذرا اس پہ نظر رکھنا چاہتی ہوں اور نظر ڈالنا چاہتی ہوں بیکاز دیکھیں یہ صرف آپ اپنے آپ کو فٹنس کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے انسپریشن بن رہے ہیں, آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے ایک گڈ لکنگ وائف بن رہے ہیں. بلیو اٹ اور ناٹ, لیکن یہ اسپیکٹ آپ کی میرڈ لائف میں افیکٹ کرتا ہے, آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں, لیکن اپنی سیلف اسٹیم پہ بھی یس اپنے لیے. بالکل. تو یہ ذرا ان کی فٹنس کے بارے میں پہلے تو مجھے, آپ ظاہر ہے آپ مجھ سے زیادہ ایسے لوگوں سے ملی ہوں گی, مجھ سے زیادہ آپ نے یہ پرابلمس لوگوں کی دیکھی ہوں گی. پہلے تو یہ جو ہمارے معاشرے کی عورت ہے, ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کیا کنسیپٹ ہے ان کا, اور ہمارے معاشرے کی عورت جو گھریلو عورت ہے وہ اتنا اپنے لیے سیریس کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ایک افسوس کے ساتھ یہ ایک ہمارے یہاں ڈیولپ کیا جاتا ہے رائٹ فرام دا بگننگ. جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے, ہمارے دماغوں میں انکلکیٹ کیا جاتا ہے کہ خیال رکھو دوسروں کا, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. میں اس کو نگیٹ بالکل نہیں کرتی ہوں. ظاہر ہے کہ ہمارا پرپز یہی ہے کہ ہم سرو کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کو, اپنی سوسائٹی کو. لیکن ساتھ ساتھ آپ بہترین پرفارمر کب بنتے ہیں, بہترین گیور کب بنتے ہیں؟ اگر آپ کے اپنے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے تو آپ کیا دیں گے آگے؟ اگر آپ کی لیٹس سے صحت اچھی نہیں ہے, لیٹس سے میری صحت اچھی نہیں ہے, آئی ایم اوبیس, ہاؤ ول آئی انکریج ادر پیپل ٹو اسٹے فٹ؟ تو اگر آپ خود اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں, آپ نے اچھا آپ مدرس کی بات کر رہے تھے, آپ ریشو دیکھ لیجیے جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں ان میں سے کتنی آپ کو ایکچولی میں خوش باش نظر آئیں گی. وہ بات کر رہی ہیں, ملنسار بھی ہیں, انجوائے بھی کر رہی ہیں اپنی ایوری ڈے روٹین. موسٹ آف اس آر نیگنگ. ایسا ہی ہے نا کہ ہمارے پاس بہت ساری شکایات ہوتی ہیں, ایسا ہے بچے تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. ان میں سے کتنی خواتین کا کتنا ریشو ہے کہ وہ خوش ہیں, ایکچولی میں خوش ہیں؟ اچھا, اور سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ نہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم اس کے بارے میں بات ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی سامنے کہتے جی مجھ سے اچھی زندگی تو کوئی گزار ہی نہیں رہا, مجھ سے اچھا خوش انسان تو دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اگین ہمارے پاس. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, جلدی سے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور علی چاند گلاں شاپور چکر ہاں. نور علی صاحب کیے ہو, خیریت سے ہو, خوش ہو, طبیعت ٹھیک ہے؟ تمام جو طبیعت ساتھ تمام جو ڈاڈو بہترین کو سنبھالے پیو. تو بات کیا پولیو جو بارے میں بدائے بھی, وہ جو پٹ بھی پولیو لیا ہیر ماں ان کے کیا ہے پولو پیا جی ڈاڈی بہترین ڈاڈی پولیو جو بارے میں. پولیو لازمی پیارن کھپے. ऐं पंहिंजे हिते माना पाड़े में जेके बि हूंदा आहिनि स्कूल में वञनि या स्कूल में प्यारींदा आहिनि मस्तु, पर हू बि पाड़े में कॾहिं ऐं पाण सलाही कमु कंदो आहे. पाण कॾहिं हुनखे वञी टीम ईंदी आहे, हुननि खे इज़त बि ॾींदा आहियूं, ॾियारींदा आहियूं, चांहि बि पीआरींदा आहियूं. वीचारियूं मायूं त आहिनि वीचारियूं, असांजूं भेणूं माना उन्हनि खे इज़त सां विहारे चांहि पीआरे, ॿारनि खे सॼे हुनखे फूल पीआरे, हुनखे निशान लॻाए मोकिले छॾींदा आहियूं. ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे नूरी साहब. ऐं तव्हां जहिड़ी सोच वारा अगरि असांजा तमामु माण्हू थी वञनि, तमामु पाकिस्तान जा माण्हू इहो ई सोच रखनि त पाकिस्तान जो जेको फ्यूचर आहे उहो पोलियो फ्री हुजे. हिन वक़्त ताईं असां जी बेशक 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 ईअं ई आहे. बिस्मिल्लाह कयो. ए शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह, ए शमा तुझ पर रात ये भारी है जिस तरह, मैंने तमाम उम्र गुजरी है इस तरह. वाह 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 वाह, ज़बरदस्त. नूर साहब तव्हां जो हीउ जेको शेर आहे न, मूंखे लॻे थो मुंहिंजे प्रोग्राम जो हिकु सेगमेंट ठही वियो आहे जो हर रोज़ ज़रूरु शामिलु थींदो आहे.
न्यूरली शेयर में ना कर बस न्यूरली काली कौन कही बिल्कुल बिल्कुल यही आहे. वॾी महिरबानी असांखे फ़ोन करण जी. प्रोग्राम ईअं ॾिसंदा रहो ऐं जे करे तव्हां खां पॉसिबल थिए बिकॉज़ असां सभिनी खे गॾु मिली कमु करिणो आहे. सरकार बिल्कुलु मुहिम हलाई आहे, कमु करे रहियो आहे, पर असां सभिनी खे मिली जुली कमु करिणो आहे. असां पंहिंजे तौर ते जिन माण्हुनि खे सम्झाए सघूं था या असांजा करीब करीब जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे पोलियो जेका वैक्सीन आहे उहा असां कराए सघूं था. पोलियो जा क़तरा अगरि तव्हां ताईं पहुचनि था तव्हांजे ॿारनि ताईं त ज़रूरु उहे उन्हनि ॿारनि खे पियारियो ताकी सुभाणे इंशाल्लाह सुभाणे पाकिस्तान के असां पोलियो फ्री करे सघूं. वरी मेहरबानी नूरई साहब कॉल करण जी. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे हमारी उन ख़वातीन के लिए जो सिर्फ वो एक्ट नहीं कर रही होती, वो एक्चुअली उनके साथ बैठ के कभी बात करें तो जो प्रॉब्लम्स होती है वो साइड पे रख के वो उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है कि ये मेरी दुनिया है. व्हाट आई थिंक, जो मैं लोगों से मिलती हूँ और मैं बात करती हूँ कि उन्होंने अपनी एक बॉक्स बना लिया कि ये मेरी दुनिया है और यही सबसे खूबसूरत है. तभी शायद वो वहाँ से निकल के अपने लिए कुछ कर नहीं पाती. इसके अलावा भी आई थिंक बबल में तो खैर रहती हैं बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोग रहते हैं और वो फिर ऑप्शंस उनके पास शुरू से होते भी नहीं हैं. एक ही लाइफ उन्होंने देखी होती है, एक्सपोजर नहीं होता है, तो ज़ाहिर है कि वो फिर बहुत कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती हैं. बहुत सारी बेहतरी जो वो ला सकती हैं अपनी लाइफ में और अपने से अटैच्ड ज़ाहिर है उनके बच्चे फैमिलीज़ में वो नहीं ला पाती हैं क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता है ना हमारे यहाँ. तो हम राइट अर्ली एजेस में मैरिजेस एंड ऑल दैट. द ओनली थिंग जो हमारी सोसाइटी में चेंज करने की भी ज़रूरत है, एक कल्चर डेवलप करने की भी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये सिखाया ज़रूर जाए, नॉट जस्ट वुमेन, बच्चों बच्चियों दोनों को सिखाया जाए कि बेटा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाइफ लॉन्ग काम करना है. वेदर वो आपकी मेंटल ग्रोथ हो, आपकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स हों, आप किस तरह से आप कैरी करते हैं, किस तरह से आप बोलते हैं, पर्सनल हाइजीन हो, इन सब चीज़ों का राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर हम इनकलकेट करते हैं. स्कूल्स में भी ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए जाएँ जिसमें बच्चे बच्चियों दोनों को, तो ये होगा कि ख़वातीन ये नहीं बच्चा बस शादी हो गई एंड आई हैव किड्स एंड आई हैव ऑल, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक टाइम पर आके सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी ख़वातीन ही डेवलप करती हैं. ऐसे ही बहुत सारी ज़ाहिर फिजिकल चेंजेस बहुत सारी ऐसी आती हैं. सिंस आई एम अ मेनोपॉज कोच ऑल्सो, तो आई सी के बहुत सारी ख़वातीन जब डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाती अपनी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, बुढ़ापा आ रहा है, लेट्स से एजिंग आ रही है, और इन्हीं वजूहत की वजह से हम देखते हैं कि प्रीमेच्योर एजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, फैमिलीज टूटती भी हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग भी बहुत इफ़ेक्ट होती है. क्योंकि एक दो दिन पहले ही मैं एक जगह पढ़ रही थी एक आर्टिकल कि अगर आप अपने डीमंस को फेस नहीं करेंगे तो इवेंचुअली वो आपके बच्चे जो है अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी में गैप्स हैं, कहीं ना कहीं कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, तो ज़ाहिर है आपके बच्चे सफ़र करते हैं अल्टीमेटली. ऐसे ही तो वो ख़वातीन, मैं तो खैर काफ़ी डिप्रेसिव मोड में देखती हूँ ख़वातीन को ऑनेस्टली. इट्स गुड कि कुछ ख़वातीन हैं जो कि बबल में रहती हैं, दे हैप्पी विद देयर लाइव्स, लेकिन आई सी देम वेरी अनहैप्पी विद वट एवर, जो भी ज़िंदगी ने सबको अलग अलग चैलेंजेस दिए ना, लेकिन जो कुछ होता है उसके साथ वो काफ़ी अनहैप्पी होती हैं. वो यही वजह है क्योंकि उनको वेंटिंग कोई स्पेस नहीं मिलती है. हाँ. कोई ब्रेक नहीं मिलता है, वो एक साइकिल में फंसी हुई हैं. रोज़ाना सुबह उठे, वो ये ब्रेकफास्ट बनाया, अगर थोड़ा सा भी 1 या 2 आवर भी उनको अपना मी टाइम मिल जाए जिसमें वो वर्कआउट करें, फिटनेस के ऊपर काम करें, अपने ऊपर का कुछ ऐसे काम करें जिसको वो इनको एक्चुअली में एंजॉय करती हैं, तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में. खुशबाश नज़र आना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ. आप यू नो एवरी अदर डे यू गोइंग थ्रू दिस डिप्रेसिव फेज, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना ऐसी लाइफ लीड करने का. इट्स इंपॉर्टेंट टू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. फॉर दैट यू हैव टू मेक सम लाइफ स्टाइल चेंजेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब फिटनेस को हम इसी एस्पेक्ट से लेते हैं कि शायद वो सिर्फ वेट लॉस के लिए हैं या बॉडी टोनिंग के लिए हैं एंड यू विल लुक नाइस इवेंचुअली, इसीलिए लेते हैं. बट फिटनेस लेटर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करती है, आपकी मेंटल हेल्थ पे पहले काम करती है. सबसे पहले द मोमेंट यू स्टार्ट रनिंग, सबसे पहले तो आपको एड्रेनालिन गश होता है, यू फील एक्साइटेड एंड एवरीथिंग कम्स टू यू ऑर्गेनिकली. कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुश रहना शुरू कर देते हैं. सारे जो इतने हैप्पी हार्मोन्स हैं, 3-4 ही हैं, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, ये सब एंडोर्फिन से, ये सब आपकी बॉडी में बढ़ते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं. सही. और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं इसलिए कि उनको वेट लॉस करना है. 3-4 महीने बाद वो इसलिए आते हैं बिकॉज दे फील ग्रेट. हाँ. और वो जिस दिन नहीं आ रहे होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन, यार मैं घर पे कल मैंने ऑफ कर लिया था, आई फेल्ट सो बैड थ्रू आउट द डे, आई फील रियली हैप्पी कमिंग टू द प्लेस बिकॉज इट एक्चुअली, ये साइंटिफिकली प्रूवन है. मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप रिसर्च करें तो यू विल फाइंड आउट कि आप कितना बेहतर फील करते हैं व्हेन यू वर्किंग आउट. एंड ज़ाहिर है कि एक मुश्किल काम है रोज़ाना एक रूटीन को फॉलो करना,
اور اگر آپ تھوڑی ٹف ورک آؤٹ اب لیٹس سے آپ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں یا تھوڑا سا ٹف روٹین ٹف کارڈیو کرتے ہیں تو اٹس ڈیفیکلٹ آلسو. صحیح. تو وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بھی, میں نے بڑا دیکھا ہے ینگ لڑکیاں جو کہ بڑی آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہیں اور بڑی انڈر شیڈو ان کی پرسنالٹی, ورک آؤٹ کرتے کرتے ہی میں نے ایسا ٹرانسفارمیشن دیکھا ہے ان کی پرسنالٹی میں, دے لک لائک اے ڈفرنٹ پرسن بیکاز آپ کو اتنی اچھا سیلف اسٹیم بوسٹ دیتا ہے ورک آؤٹ. خیر آئی کین گو آن اینڈ آن ہاؤ اٹ ورکس آن یور باڈی اینڈ یور مائنڈ, بٹ ہم تھوڑے براڈر اسپیکٹرم پہ دیکھیں نا تو خواتین کے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. کیسے ٹائم نکالا جائے؟ ٹاکنگ اباؤٹ سچ تھنگس اٹس مے بی ایزی فار یو, مے بی ایزی فار می, لیکن ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں ان خواتین کی جو گھریلو ہیں, اینڈ فار دیم دیئر ہاؤس از دیئر لائف, وہ دنیا وہی ہے ان کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے وہ اپنے لیے ٹائم نکال سکتی ہیں, کیسے وہ اس پریکٹس کی طرف آ سکتی ہیں, کیونکہ ظاہر ایک ہمارے پاس وہی جو کلچر چلتا ہے کہ دادی نے نہیں کیا, اماں نے نہیں کیا تو میں کیسے کر لوں. تو سائیکل بریک کرنا ہی تو ہے چیلنج. یہ سائیکل بریک کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں سائیکل بریک کرنا تو ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے, بٹ جن کو کرنا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اسٹیپ. میں ہمیشہ بولتی ہوں اٹس آلویز ون اسٹیپ اوے. جس دن آپ گھر سے نکل کے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, اس دن ہو جاتا ہے. اینڈ بریکنگ سائیکل از نیور ایزی. اگر آپ کو ایک پیٹرن آپ کی لیٹس سے آپ کے گھر میں بھی فالو ہو رہا ہے اور آپ وہ بریک کر رہی ہیں, اس کو نہیں بھی چیلنجنگ انیشلی. لیٹس سے کہ آپ کے گھر میں کوئی میسز پروگرام کے لیے نہیں گیا ہے, خواتین کا کلچر ہی نہیں ہے, یو ول بی دا فرسٹ پرسن, لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی. تو یہ سوچ کے کیجیے کہ آپ یہ اسٹیپ ابھی لے رہے ہیں. لیٹس سے کہ آپ روٹین تھوڑا سا آؤٹ ہوا, آپ نے 2 گھنٹے گھر سے باہر نکلے, کچھ مدرس کہتی ہیں 2 گھنٹے میں تو گھر درم بھرم ہو جائے گا, ہم کیسے نکلیں گھر سے باہر توبہ. تو میں کہتی ہوں یہ آپ کی سوچ ہے, پیپل سروائیو. میں تھوڑا سا ایموشنل ٹچ دے رہی ہوں. دیر لاٹ آف ینگ چلڈرن ہو ایون لوز دیئر پیرنٹس ان ینگ ایجز, اور لیکن سروائیو کرتے ہیں, بہت اچھا سروائیو کرتے ہیں. سو سب چیزیں اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں, دنیا رکتی نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جب آپ اپنے آپ پہ کام کریں گے تو وہ زندگی جو کہ آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو, آپ بہتر کنٹرول کر پائیں گے. صحیح. لیکن دیکھیے میں کیونکہ روزانہ خواتین سے مل رہی ہوتی ہوں, سو آئی نو واٹ کائنڈ آف پیٹرن ٹوڈیز وومن ہیز, اسپیشلی اربن کراچی میں اگر آپ یا بگ سٹیز میں بات کریں تو ہم ڈسپلن لیک کر لیا اب ہم نے. ایسے ہی ہماری مدرز میں بہت ڈسپلن تھا, وہ ٹائملی اٹھتی تھیں, ٹائملی سوتی تھیں. وی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن آور فونس, اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بہت زیادہ کلچر ہو گیا کہ ہم صبح لیٹ سوتی رہتی ہیں مدرز. اپنے بچوں کو بھیجا لیٹ سے, دے ہیو ینگ چلڈرن, دے سینڈ دیم ٹو اسکول اینڈ دے سلیپ ہاف آف دا ڈے, وچ از سچ اے ویسٹ. سب سے پروڈکٹیو آورز ہیں آپ کے مارننگ کے. تو یہ بھی ایک کلچر ہمارے یہاں سلائٹلی کریٹ ہوتا جا رہا ہے کہ وی لیکنگ ڈسپلن, وی لیکنگ ڈوئنگ تھنگس ٹائملی, اینڈ دین پھر ہم ایونچولی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں میری ہیلتھ پہلے جیسی کیوں نہیں ہے, میری امی سیڑھیاں چڑھ سکتی ہیں لیکن میں نہیں چڑھ سکتی. بالکل بالکل. سو وہ اسی لیے ہے بیکاز آف یور لائف اسٹائل چوائسیز. تو اگر آپ لائف اسٹائل کو تھوڑا سا ڈسپلن کر لیں, اور اب وی کین ناٹ کمپیئر آور سیلوز ود آور مدرس بیکاز وہ محنت کرنے والی خواتین تھیں, وہ آٹا بھی خود گوندتی تھیں, وہ پیستی بھی مسالے خود تھیں. وی ڈونٹ ڈو دیٹ, وی ہیو ایوری سارے اپلائنسز ہمارے پاس ہیں, تو ہمارے پاس بہت ٹائم بچتا ہے. صحیح صحیح. ہم گھنٹوں واک نہیں کرتے, ہمارے پیرنٹس کرتے تھے. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اگر ہمیں ایک چھوٹی سی چیز بھی لینی ہوتی ہے وی آرڈر اٹ آن لائن. سو وی ہیو پلینٹی آف ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس پریورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے بس. اگر آپ پریورٹائز کر لیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کس طرح سے کیا چیز لے کے چلنی ہے, تو یو کین ڈیفینیٹلی ٹیک آؤٹ ٹائم اینڈ ٹیک اٹ آؤٹ بفور آپ کو ڈاکٹر بولے کہ اپنے لیے ٹائم نکالیے, اس سے پہلے نکالیے. تو مجبوری نکالنا پڑے گا. بالکل. دیر واز اے ویری نائس ویڈیو جو میں نے دیکھی, جہاں پہ ہم نے 2 ڈفرینٹ پرسنالٹیز کی, آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی, 2 ڈفرینٹ پرسنالٹیز کا لائف اسٹائل تھا, جہاں پہ ایک کا جو لائف اسٹائل تھا جنک فوڈ اور جو ڈسپلن نہیں تھا اور اس طرح کا لائف اسٹائل تھا. ایک لائف اسٹائل تھا جس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے لیے اپنی فٹنس پہ انہوں نے اسپینڈ کیا ہوا تھا. تو ان کے جو جب وہ ظاہر جب وہ گروئنگ ایج میں, بالکل گرون اپ ایج میں جا رہے تھے وہ, اور جب کیا تو بعد میں جو ان کا لائف اسٹائل تھا وہ خود واک کر رہے تھے, اینڈ دے آر انجوائنگ دیئر لائف اینڈ ایوری تھنگ, کوالٹی آف لائف. یس. اور جو اپوزٹ جو تھا, جنہوں نے ڈسپلن فالو نہیں کیا, سب کچھ کیا, وہ ہاسپٹلس کے چکر لگا رہے تھے. سو
टाइम तो आपने देना है. नाउ यू आर द वन जिसने डिसाइड करना है कि वो टाइम कहाँ देना है. आपने फिटनेस पे देना है या हॉस्पिटल्स में देना है. टाइम आपका लग रहा है तो इट्स बेटर टू डिसाइड कि आप ने अच्छी जगह टाइम दें, बजाय कि इसको आपको लेटर ऑन आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़े. जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूँ जी, ब्रेक जी तरफ इंशाल्लाह वीना सी इंशाल्लाह वापस थी. खोड़ सारी शयूं मज़ीद भी गलाइणी हुआ हैं और हम कोशिश करेंगे कि मोटिवेट तो हम बिल्कुल चाह रहे हैं कि हमारी फीमेल्स हो जाएं, लेकिन अगर वो स्टार्ट करती हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करें, ज़रा इसके बारे में डिस्कस करेंगे. प्लस हमें डाइट की कुछ चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में हमने बात करनी है. पर उन्होंने सबने चैन का पेरी वठना है ब्रेक तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ. वेलकम बैक जी. अच्छा जी, खोड़ सारी शयुनि ते असां ॻाल्हि बि करे रहिया आहियूं, खोड़ सारनि मसइलनि जो हल बि कोशिशि करे रहिया आहियूं तव्हां ताईं पहुचाए सघूं. बिकॉज़ ज़ाहिर आहे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त कुझु ॻाल्हियुनि जा हल, कुझु मसइलनि जा हल, कुझु प्रॉब्लम जा जेके सोल्यूशन हूंदा आहिनि उहे तव्हांखे किथे न किथे ईअं ॻाल्हियुनि में ई मिली वेंदा आहिनि. जीअं हाणे कुझु टाइम पहिरीं जॾहिं असां पाण जॾहिं ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त असांखे ख़बर पई त जी डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट जेके शयूं थी सघनि थियूं, घरेलू जेके औरतें आहिनि उहे कीअं टाइम कढी सघनि थियूं. ऐं हिकु अच्छा एक जो तो बस है आप शायद मुझसे ज़्यादा जानती होंगी, एक मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई बैरियर है, कुछ है. जिस तरह आप कह रही हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप ज़ाहिर उठाना चैलेंजिंग होता है, मसला होता है, जो भी उठाता है, जिस भी फैमिली में उठाता है उसके लिए मसला होता है. यहाँ आपके जो ओवरऑल आपकी फैमिली होती है उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट होती है. और मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि आपने आपकी जो आप जो लाइफस्टाइल आप कहाँ पैदा होते हैं ये शायद आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप इसका फैसला नहीं कर सकते, लेकिन आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आप ही रिस्पॉन्सिबल है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मुझे ये बताएं कि क्या हमारे पास बड़ी ख़वातीन होती हैं जिनका रीज़न ये होता है कि जी हस्बैंड जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे, अच्छा जी हमारी तो फैमिली में ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो फैमिली का क्या रोल है इन तमाम चीज़ों में? दरअसल ओवरऑल ही हमारे यहाँ स्पेसिफिकली हमारे रीजन में इसको लग्जरी की तरह देखा जाता है. अगर आप जिम जा रहे हैं तो ओह इट्स अ लग्जरी, ओके. आप इट्स अ फैंसी थिंग कि आप जा रहे हैं. हाँ, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आप जाइए, उस पर खूब सारे पैसे खर्च कर लीजिए, कोई मसला नहीं है. हालांकि देखिए आप नीड है इस बात को समझने की, फैमिली को भी ज़रूरत है, ख़वातीन को पहले है, तभी वो अपना केस भी प्लीड कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज़. कि आपकी जो माएँ हैं उनको आप देखते हैं कि वो घुटनों की तकलीफ, वो नीचे बैठ के नमाज का, बड़ी ख़वातीन आती है मेरे पास और फिर वो कुछ टाइम बताती है हम बैठ के नमाज़ पढ़ पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. सो वो माएँ जिनको बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ पाती हैं, जो छड़ी का सहारा लेके चलती हैं, उस पोजीशन में शायद आपका पार्टनर नहीं आए अगर आप उसे वर्कआउट करने दें, उसका टाइम सेट होने दें फॉर द वर्कआउट. तो ज़ाहिर है कि समझने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स को भी देखा है जो खुद इनकरेज करते हैं अपनी वाइफ्स को कि प्लीज़ गो जिम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सो दे ऑल काइंड ऑफ पीपल. बट अगर ये समझ लेना ज़रूरी है कि वो अलग दौर थे. हम लोग कहते हैं, अभी भी मैं देख रही होती हूँ लोगों के कॉमेंटिंग है, अगर किसी ने अपना केस डिस्कस किया हुआ है कि भाई घर में मासी क्यों रखी हुई है और घर में आप मसाले पीस लें और जिम जाने की ज़रूरत क्या है, अपना काम खुद कर लें. इट्स अ डिफरेंट लाइफ नाउ. बिल्कुल. आप ज़रूर काम करें, अपने हाथ से काम करना इट्स ऑल्सो सुन्नत एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. अगेन जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप बेहतर फील करते हैं. बट नहीं होता है आजकल का जो लाइफस्टाइल बन गया है. कुछ लोग क्लॉक वर्क सुबह से शाम अब 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आके वो दे वोंट फील गुड घर में मॉब लगाते हुए. इट्स नो एक्टिविटी. बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है कि आप अच्छी फ़िज़ा में जाके एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में जाके, जहाँ आपको पता है एक्यूरेटली मुझे किन किन बॉडी पार्ट्स पे काम करना है, किस किस तरह करना है. तो इसको आप इस तरह लीजिए कि इवेंचुअली यू विल लिव अ बेटर लाइफ. सबसे आसान सोच जो आप अपने माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं वो ये कि भाई ज़िंदगी बेहतर करनी है. उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा पार्टनर अच्छा महसूस कर रहा हो. अच्छा नज़र आना तो चले मैं कहती हूँ वो सेकेंडरी है. हर कोई अच्छा नहीं नज़र आता है, हर किसी को अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट मोल्ड में क्रिएट किया हुआ है. इवन इफ दे लूज वेट फिर भी हर कोई अपने बेस्ट लुक पे आने की कोशिश ज़रूर कर सकता है. बट उससे पहले अच्छा महसूस करना उसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी. योर पार्टनर विल नेवर बी हैप्पी इफ शी इज़ नॉट और ही इज़ नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट ऑल्सो कम्स एज आई सेड फ्रॉम वर्कआउट. तो अगर आप अपने साथ नेकी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, लेट योर पार्टनर बी फिटर, हेल्दियर फ्रॉम इनसाइड. और अगैन इट्स नॉट अ लग्जरी, ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ लग्जरी. बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हम तो पूरे दिन खड़े रहते हैं, खाना बनाते हैं. जब तक आप स्वेट नहीं कर रहे हैं, जब तक आप हाँप नहीं रहे हैं, यू कैन नॉट काउंट इट एज अ वर्कआउट. सही. और वो घर में नहीं हो रहा होता. इवन जिस तरह काइंड ऑफ वॉक वी डू, वो भी आप इसे एज अ वर्कआउट नहीं, अगर आप
آرام سے باتیں کرتے ہوئے واک کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی وگرس ورک آؤٹ میں نہیں ہے. وگرس ورک آؤٹ ہیز اے ویری ڈفرنٹ امپیکٹ آن دا باڈی. جو لانگ ٹرم آپ کی سیلولر ایجنگ جو ہوتی ہے نا کہ ایک سیل آپ کا وقت کے ساتھ بوڑھا ہوتا ہے, آپ کی اسپائنل کارڈ چھوٹی ہوتی ہے, ان سب کو ریورس آہستہ آہستہ کرتا ہے اچھا ورک آؤٹ, تھکانے والا ورک آؤٹ. صحیح. آپ نے ہانپنے کی بات کی. ہمارے پاس ہائی کولیسٹرول اور بی پی کے بھی بہت پیشنٹس ہوتے ہیں, تو ہم اس ہانپنے کی بات نہیں کر رہے. پتہ چلے کہ ہم وہ والے ہانپنے پہ ہم چلے جائیں کہ نہیں ہم تو ہانپتے ہیں. لیکن اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کر رہے ہیں تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے. اور وہ نارملی بہت سارے لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سانس کیوں اتنی جلدی پھولنے لگتی ہے. جب انیشلی بھی دے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آئی ٹیل دیم بیکاز یور کولیسٹرول لیول گیٹ اٹ چیکڈ. پرابلی آپ اینیمک ہیں یا آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو ان سب چیزوں کو چیک کروائیے. تو وہ بھی آپ کو ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ. اٹ از ہیپننگ وتھ ینگ گرلس آلسو. ہم تو خواتین کی بات کر رہے ہیں لیکن ہماری جو ینگ لڑکیاں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. جلدی سے ایک کالر کے بھی اپنے پروگرام میں شامل کرے. تھا جی السلام علیکم. السلام علیکم لالا میرا جنے جو خرنے ماں کی آئے ہو تاں خیریت سے آئے ہو, خوش رہو دنیا صاحب. نور علی چاہیں ہو گالا ہے نا پولیو کے بارے میں. جی جناب. نور علی صاحب گالا ہے نا جب. جی بالکل گل ہے. تہاں کچھ شامل کرنا چاہیے. مہربانی پولیو جو کس طرح ہلندو. پولیو مہم 13 کھان 19 تائیں ہلی رہی ہے دنیا صاحب. 19 تائیں. جی اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. تاں خیریت سے آئے ہو. شوبی بھائی جو گانوں کو بدھائے جو اساں کے. شوبی بھائی جی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے. انشاءاللہ جلدی اساں کے جوائن کرنا ہے, جلدی ہی انہوں جی آواز پر پروگرام میں شامل کرنا سی. اوکے مہربانی. بڑی مہربانی کال کرن جی. اللہ حافظ. اچھا جی, ہم یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ ایک پوری جب ٹیم چل رہی ہوتی ہے اور ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر آپ کے پروگرام میں شامل نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کچھ چیز ادھوری ہو رہی ہے. تو ہمارے بڑے پیارے میوزیشین, ہمارے بڑے پیارے سنگر, آج ان کی طبیعت ناساز ہے اور بڑا پروگرام کو لفٹ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں وہ پروگرام کی جان ہے. تو وہ آج ہمارے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی صحتیابی عطا فرمائے اور جلدی ہم ان کو اپنے پروگرام میں دیکھیں, تاکہ کبھی میرا بولنے کا دل نہ کر رہا ہو تو وہ اصلی بات یہ تھی. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک وی آر ڈسکسنگ آن, میں تھوڑا سا ڈائٹ پہ بھی جانا چاہتی ہوں. ہم فٹنس کی تو بات کرتے ہیں. چلے فٹنس کے لیے تو ہمیں باہر نکلنا ہے, ٹائم ہم نے نکالنا ہے, پرمیشنس کا مسئلہ ہے, ڈفرینٹ مسئلہ ہے. لیکن ڈائٹ تو کافی حد تک آپ کے اپنے ہاتھ میں, لیکن وہ بھی ہماری اچھی نہیں ہے. کافی نکل چکی. ہاں نکل چکی ہے. ذرا اس کے حوالے سے, اور یہ جو ہمارے پاس ایک, اور اس کو میں ذرا اس سے بھی کنیکٹ کروں گی کہ وہ لوگ جو ہمیں فٹنس فریک نظر آتے ہیں اور جو ریگولر جم بھی جا رہے ہیں, جو 1-1.5 گھنٹہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, کارڈیو بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جب وہ ڈائٹ پر آتے ہیں تو ان کی ڈائٹ ایسی ہوتی ہے. تو ڈائٹ اور یہ فٹنس, ذرا اس کو, ان دونوں کو مجھے ان کا ایک تو کمبینیشن بتائیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہماری گھریلو خواتین گھر کے موجود جو ہمارے نارمل کھانے ہیں اس میں اپنی ڈائٹ کو, اچھی ڈائٹ کو مینٹین کر سکتی ہیں. اچھی ڈائٹ مینٹین ہی گھر کے کھانوں سے ہوتی ہے. اچھے صاف ستھرا کھانا, سمپل ڈیفینیشن ہے. کوئی آپ کو مہنگی پلانس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے کہ اس کا نیوٹریشنلی وہ ہیلدی ہونی چاہیے, رچ ہونی چاہیے, اور اس میں ہر طرح کا نیوٹریشن شامل ہو. صرف ایک طرح کا, ہمارے یہاں فیٹ ڈائٹس بڑی پاپولر ہو گئی ہیں تو میں نام نہیں لوں گی ظاہر ہے, لیکن وہ بڑی مشہور ڈائٹس ہو گئی ہیں. ایک فل فیٹ پہ لے جاتی ہے آپ کو, ایک فیٹ فری کر دیتی ہے آپ کو, ایک ہائی پروٹین پہ لے جاتی ہے آپ کو. لیکن ایسی ڈائٹ میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو بھی کہتی ہوں, ٹھیک ہے آپ لیٹس سے آپ کی شادی ہونے والی 2 months میں, تو وی گیو دیم ویری اسٹرکٹ کائنڈ آف ڈائٹ دیٹ دے لوز. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم اچھا صحت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیفیشنسیز, میں کچھ ایگزامپلس بھی ساتھ میں دوں گی. لاٹ آف مین آلسو کم ٹو اس, وومین آلسو کم ٹو اس کہ ہیئر لاس ہو گیا, ہم ڈائٹ کر رہے تھے, اسکن خراب ہو گئی, PRP کر دیں, اب تو یہ ہو گیا ہے, بہت ساری پرابلمس ہو جاتی ہیں خواتین کے, ڈفرینٹ ہارمونل ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ فیٹ ڈائٹس کر کے آ جاتے ہیں اور پھر اس کو ریورس کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے, کبھی کبھی irreversible ہوتا ہے. ایون آرگن فیلئر تک, رینل فیلئر از ویری کامن. ایک ڈائٹ جو میں کہہ رہی ہوں فل فیٹ ڈائٹس کا نام نہیں لوں گی میں, وہ اس کے بعد بڑے کامن کیسز آئے ہیں رینل فیلئرس کے بھی. تو ایسی لیجیے کہ اس میں ہر طرح کا میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. اچھے کاربز ہوں, اچھے والے کاربز جو کہ پلانٹ سے نکلتے ہیں وہ ہوں, اچھا پروٹین موجود ہو, اچھے فیٹس موجود ہوں. فیٹ ہم نے اتنے برا اس کا امیج ڈیولپ کیا ہوا ہے, فیٹس, او نو آئی ڈونٹ وانٹ فیٹس, فیٹس آر سو گڈ فار یور باڈی, اسپیشلی وی وومن. ہمارے سارے ہارمونس فیٹس پہ بنتے ہیں, فیٹ بیسڈ ہوتے ہیں. سو اچھے فیٹ لیں. اف یو وانٹ ہیو نائس گلوئی اسکن, اف یو وانٹ ہیو نائس ہیئر, اچھے فیٹس لیجیے.
اب تو خیر کتنے ٹرینڈنگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں ریلز بھی کہ اب کافی میں لوگ گھی ڈال کے پی رہے ہیں, اور فارنرز پی رہے ہیں, یو ایس میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے انفلوئنسرز پی رہے ہوتے ہیں, ہمارا دیسی گھی والا گھی ڈال کے پی رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے گھی نہیں کھانا کیونکہ ہم موٹے ہو جائیں گے, اور یو گیٹ لائک آپ کی آئز تک میں گلو آتا ہے اف یو ہیونگ گڈ فیٹ ان یور ڈائٹ. تو اس کا ایک بیلنس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اور ہم یہ میجر مسٹیک یہ بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ بہت اچھا لیٹ سے جیسے آپ نے بولا اسٹرینتھ ٹریننگ ریزسٹنٹ ٹریننگ کر رہے ہیں, کر آ گئے, لیکن وہی روٹیاں اور اسی طرح کی چیزیں لے رہے ہیں. پروٹین از دا فیول. آپ کے مسل ٹوٹتے ہیں اور ریپیئر ہوتے ہیں نا, اس کے بعد آپ کے اچھا باڈی ٹون ہوتی ہے, تو وہ ٹوٹنے اور پھر ریپیئر ہونے کا سلسلہ نہ بن نہیں پاتا, کیونکہ وہ ریپیئرنگ ہونی ہی وتھ پروٹینز اینڈ اچھی سلیپ سے. تو جب پروٹین نہیں ملے گا تو ہاؤ ول دے ریپیئر. پھر یو کمپلین کہ میں تو کب سے جم کر رہا ہوں یا کب سے جم کر رہی ہوں, میری باڈی ٹون کیوں نہیں ہو رہی ہے, بیکاز یو آر ناٹ ایٹنگ پروٹینز. ایوری تھنگ مطلب اٹس اے کمبینیشن ایکچولی. ہیونگ اے گڈ باڈی, گڈ ٹون باڈی از اے کمبینیشن آف اے لاٹ آف تھنگز. ورک آؤٹ وتھ گڈ فیول وچ از پروٹین اینڈ گڈ ڈائٹ اینڈ وتھ سلیپ. صحیح. اچھا یہ ہم کیونکہ کاربس کی پروٹین کی تو میں اکثر یہ نہ صرف مجھے لگتا ہے کہ ہماری وہ خواتین جو گھر میں اوور آل بھی جرنلی لوگوں کو ہاں اویئرنیس بہت آ گئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی آپ گھر پہ کھڑے ہو کے اپنے کچن میں ہو کے آپ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ اس میں پروٹین زیادہ ہے, اس میں یہ ظاہر ایک کچھ بیسک ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. کچھ بیسک چیزیں میں ایکچولی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں جو ہمارے ریگولرلی گھر میں ہماری جو ہے وہ چیزیں یوز ہو رہی ہوں, اور وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہیں. اچھے کاربس ہمیں, گڈ فیٹ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے, پروٹین ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ جب آپ کو وزن کم کرنا ہے, جیسے جو مین ہمارا ایک مسئلہ ہوتا ہے ویٹ مینجمنٹ, تو وزن کم کرنا ہے اور اچھی ٹون باڈی چاہیے, تو پروٹین آپ کو بہت بیسک چیزوں سے مل جاتے ہیں. روزانہ منڈے کھاتے ہیں, وہ کھائیے, ضرور کھائیے, اور فل ایگ کھائیے, ہول ایگ کھائیے, زردی ضرور لیجیے. کمبینیشن مل گیا آپ کو. اچھے فیٹ زردی میں ہوتے ہیں, پروٹین بھی زردی میں بھی ہوتا ہے, ایون زردی میں زیادہ پروٹین ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو وائٹ. انڈے کھائیے, میٹ بیسڈ ڈائٹ رکھیے اپنی, اس طرح کے آپ ہفتے میں 3 سے 4 دن میٹ ضرور لے رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی میٹ ہو, وائٹ میٹ, ہر طرح کا میٹ لیجیے. اگر آپ ہیلدی ہیں, آپ کو کوئی کرونک النس نہیں ڈائگنوز ہوئی ہوئی, تو آپ ہر طرح کا میٹ لے سکتے ہیں. صحیح. میانہ روی اختیار کرو اپنے کاموں میں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو میں ہر بار ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں. ایوری تھنگ از ماڈریشن از گڈ. تو اگر آپ میٹ بھی لے رہے ہیں تو وہ ضرور لیجیے, بٹ ماڈریشن میں لیجیے. فش is a very good source of protein. Also some fish have good fats also, salmon جیسے ہے, تو وہ آپ ضرور لیں. ہفتے میں 1 سے 2 بار فش کا استعمال ضرور کریں. اور الحمدللہ کراچی میں رہتے ہیں تو ہمیں تو بہت اچھی مچھلی مل جاتی ہے, جو سندھ میں رہتے ہیں ان کو بہت اچھی مچھلی مل جاتی ہے, تو وہ ضرور لیں. اس کے علاوہ فائبر, اب اچھا ہمیں ہوتا ہے, کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں, ایون ہمارے جو جن کو باڈی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے وہ تو بہت کرتے ہیں, پروٹین کھا لیا, باقی ساری چیزیں بھول گئے. ایسے پروٹین کی ایبزارپشن کے لیے یو نیڈ منرلز ان یور باڈی, یو نیڈ گڈ وائٹامنس ان یور باڈی, اینڈ یو آلسو نیڈ سم فائبر ان یور باڈی. فائبر مطلب اچھا والا کاربوہائیڈریٹ. صحیح. اور اگر آپ لیٹس سے کہ آپ بہت اوور ویٹ نہیں ہیں, تو میں لوگوں کو یہ نہیں بولتی ہوں کہ روٹی کاربز 100% ختم نہیں کریں اپنی زندگی سے. آپ برے والے کاربز جو آپ کی بریڈ میں ہوتے ہیں, جو وائٹ فلاور, اٹس دا موسٹ زہریلا ٹاکسک, اور وہ ہمارے پاس ریگولرلی یوز ہو رہا ہوتا ہے, ہم ایوری ڈے کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پلیز وائٹ فلاور سے بنی ہوئی چیز کم سے کم ختم ہی کر دیں, بیکاز لائک ہڈن شوگر, اٹ گوز انٹو یور باڈی اینڈ ٹرنز انٹو گلوکوز. صحیح. سو اٹ ڈز نو گڈ ٹو یور باڈی. تو بہتر ہے کہ یہ چیزیں آپ ہٹا دیں. کمپلیکس کاربز لیں, جیسے کہ آپ آلو کھائیے انفرائڈ. ڈیپ فرائی آپ نے جس چیز کو بھی کیا, اس کے کیلوری کاؤنٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے, کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. ڈو ناٹ ڈیپ فرائی تھنگس. اس کو آپ نارمل, جس طرح ہمارے ٹریڈیشنل وے تھا کھانا بنانے کا, جس طرح ہماری مائیں سالن بناتی تھیں, بھجیائیں بناتی تھیں, آپ اس طرح کھائیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھے تیل میں, فریش تیل میں. دا کائنڈ آف آئل یو آر یوزنگ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس سے بہت سارے خواتین کو بھی انفلیمیشن رہتی ہے, ڈفرینٹ ہمارے ڈفرینٹ آرگنس میں سوزش ہو جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم خراب آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون دا برانڈیڈ ونس, اگر وہ, میں نام ظاہر نہیں لوں گی, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ پلانٹ بیسڈ آئلز یوز کریں, جیسے آپ مسٹرڈ آئل یوز کریں, اولیو آئل یوز کریں. دیسی گھی از بیسٹ. تو یہ آئلس کا آپشنز آپ رکھیے اپنے پاس, اور گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا کھانا آپ آرام سے کھا سکتے ہیں. چکی کی روٹی بھی کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اعتدال میں, اسمال سائز, اف یو وانٹ ٹو لوز ویٹ, ظاہر ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. صحیح. اور پھل, دیکھیے کوئی بھی چیز اگر موسم میں آ رہی ہے نا, وہ آپ ضرور کھائیں. وہ نیوٹریشنلی انٹیکٹ ہوتی ہے. صحیح. اس میں نیوٹریشنل ویلیو ہر چیز کی زیادہ ہوتی ہے, وائٹامنس کی بھی, پروٹینس کی بھی. اچھا, لاٹ آف گرلز کم ٹو می, جب وہ کم کھانے پہ آتی ہیں, ظاہر ہے کہ جب آپ کو وزن کم کرنا ہے تو آپ کو کیلوری کم لینی ہے.
ورنہ آپ کا وزن کم نہیں ہوگا. جتنا آپ کھا رہے ہیں باڈی کو جتنی ضرورت ہے جتنے فیول کی اس سے آپ کم لیں گے تو جو باڈی پہ لگا ہوا ہے ادھر ادھر پائل ہوا ہوا ہے وہ برن ہوگا. صحیح. جب وہ آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا ہمارا ہیئر یو نو اٹس ناٹ دا سیم, جیسے ہم نے ڈسکس کیا اسکن خراب ہو گئی ہے, میری ویٹ لاس تو ہو گیا بٹ یہ پرابلمس ہو گئی ہیں. سو آئی ٹیل دیم کہ آپ نیوٹریشنلی ڈیفیشینٹ ہو گئے ہو, مطلب آپ نے وائٹامن منرل کو اوور لک کر دیا, وہ تو آپ نے لیے ہی نہیں, وہ آپ کو لینا ضروری ہے ایون وین یو آر ڈائٹنگ, کیونکہ لانگ ٹرم پہ یو نو ینگ گرلز گوئنگ ٹو ہیو دیئر فیملیز, دے گوئنگ ٹو گیو برتھ, تو یہ سب امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اندر یہ سب چیزیں اپنی جگہ موجود ہوں, ادروائز بہت کمپلیکیشنس وی کم اکراس اے لاٹ آف کمپلیکیشن وی سی اے لاٹ. تو آئی ٹیل ایون ینگ گرلز, اولڈر وومین آلسو, کیونکہ پری میچور ایجنگ کی طرف آپ نہیں جانا چاہتے, تو آپ پھل ضرور کھائیے, اس کو اپنی ڈائٹ کا پارٹ رکھیے, 1 سے 2 پھل ارلی ٹائمنگس میں کھائیے. کھانا جتنا ارلی ٹائمنگ میں آپ کھانا ختم کر دیں اتنا اچھا ہے. سورج اوپر ہو کھانا کھائیے, سورج نیچے چلا گیا کھانا کھانا بند کر دیجیے, آپ کا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. It actually works like magic, literally. It does wonders to your body also. ہاں بالکل, کیونکہ یہ جو چینجنگ ہے لائف اسٹائل کی یہ میں کر چکی ہوں. سو آئی کین گارنٹیڈ سے دیٹ کہ یہ ایک لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ کوئی میجک ہو گیا آپ کی باڈی کے ساتھ. یو آر ایٹنگ دا سیم اماؤنٹ آف فوڈ جو آپ پہلے بھی کھا رہے تھے اور اب بھی کھا رہے ہیں. ایون کبھی کبھار آپ بہت ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں آپ کو, اور آپ کو وہ اس طرح پرابلم نہیں کرتی ہے, آپ کا سسٹم بڑا امپروو ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ بڑی ایک بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو ہیبٹ ہے نا لیٹ نائٹ کھانے کی, مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا بالکل ڈراسٹکلی, جو کہ بڑا خطرناک ہے. ہاں, اینڈ وی آل آر رسپانسبل فار دیٹ. یہ صرف ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہماری گھریلو عورتیں ہیں, یہ ہمارے بچے, دین ہماری ایڈورٹائزمنٹ, دین ہمارے وہ جو ڈیلس جو ہمیں مارکیٹنگ رش ہے نا, ہم ہر وقت کھولتے ہیں اور ہمیں کیا ملتا ہے, اچھا یہ بہت اچھا ہے, مڈ نائٹ ڈیلز آئی ہوئی ہیں, تو وہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اس پہ ایکچولی ہمیں کام کرنا چاہیے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فٹنس کی طرف جانے میں یہ بہت بڑا بیریئر ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. پلس جو آپ ہم ڈائٹ کی بات کریں, ہمارے پاس ایک بڑا کامن ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈائٹ کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کھانا چھوڑ دینا, ہم پتلے ہو جائیں گے. یہ کتنے سارے ایکسپیرینسز میں اپنی زندگی میں کر چکی ہوں. میں ایکچولی یہ 8-10 سال پہلے کر چکی ہوں, بیکاز 8-10 سال پہلے میں نے کوئی ڈرامہ انڈسٹری جوائن کرنے کا سوچا. تو جب میں نے سوچا تو مجھے ایک دم سے ظاہر ویٹ کم کرنا تھا, تو ود ان منتھ اور 2 میرا ویٹ تو کم ہو گیا, لیکن آئی لاس مائی اسکن, مائی ہیئر, مائی نیلس, ایوری تھنگ. اور اس کے بعد اب جو ہے, حالانکہ میں کھا بھی رہی ہوں, میں سب کچھ کھاتی ہوں. ہمیشہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے مینٹین کیا ہے, آپ میں 12-15 سال سے ایسی ہی نظر آتی ہیں. میں لٹرلی سب کچھ کھاتی ہوں, اور میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا کہ بھائی میں سب کھاتی ہوں. ٹائمنگ الگ ہے, پورشنس الگ ہیں, فریکوینسی الگ ہے, کہ شاید آپ ڈیلی فرائیڈ کھاتے ہوں, میں نہیں کھاتی, میں شاید 6 مہینے میں ایک بار کھاتی ہوں گی, لیکن کھاتی میں سب ہوں. تو یہ ڈسپلن آنا ہمارے پاس بہت ضروری ہے. اس کی اویئرنیس کیسے عام انسان تک جائے؟ ڈسپلن اینڈ وزڈم, یہ 2 چیزیں آنا بہت ضروری ہیں. اب وائز ایٹنگ میں بار بار بولتی ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈسپلن تو دیکھیے وہ اونلی یو کین چینج یور سیلف. میں کتنی بھی تقریر کر لوں, وی آل نو واٹ از گڈ, واٹ از بیڈ فار آر باڈی, بٹ وی ایونچولی اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. بالکل. تو آپ جتنا آپ اسٹڈی کرتے ہیں, جتنا سمجھتے ہیں, آپ کے اندر ایبزارب ہوتا جاتا ہے. تو میں ایجوکیٹ لوگوں کو کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اس کے بعد ان کے اپنے اسٹیپس ہیں جو اپنی باڈی کے لیے لیتے ہیں. بٹ اگر آپ رات میں کھا رہے ہیں, دیکھیے آپ زیادہ ہی کھائیں گے. اگر آپ رات میں کھا رہے ہیں آپ زیادہ ہی کھائیں گے, بیکاز دیٹس ہاؤ یور باڈی ورکس. لیٹ نائٹ ہماری باڈی ایک کمپاؤنڈ ریلیز کرتی ہے, اس کا نام ہے گریلن. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو جا کے بولتا ہے آئی ایم ہنگری ایون وین یور باڈی ڈزنٹ نیڈ اٹ. اب مجھے چاہیے کچھ, اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کو فوڈ چاہیے ہوتا ہے, بیکاز یور باڈی, اگر آپ اٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کوئی ایکٹیویٹی چاہیے نا. آپ رات میں ٹیبل ٹینس تو نہیں کھیل سکتے آدھی رات میں اٹھ کے, یور انٹائر فیملی از سلیپنگ, پیرل کوٹ نہیں جا سکتے آدھی رات میں. سو واٹ یو گوئنگ ٹو ڈو, you're going to eat something and you'll eat because you're entertaining yourself, you'll try to find joy in it. آپ کو مزہ بھی تو چاہیے نا, تو آپ اسے زیادہ کہیں گے. صحیح کہ یار 2 بائٹ لے کے تو مزہ نہیں آیا, پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی کھا رہے ہیں آپ, تو انجوائے کرنے کے لیے کھا رہے ہیں. اور اگر وہ مزے کی چیز آپ نے لیٹ سے آرڈر کر دی تو you're going to overeat it. ایسے یہ ایک ہوتا ہے. اچھا دوسرا وائز ایٹنگ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں, یاد رکھیے اگر آپ ایک چاکلیٹ کپ کیک آپ نے بائی کیا ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک کیلوریز ہیں, بیکاز اٹ ہیز اے گڈ اماؤنٹ آف شوگر ان اٹ, اینڈ دین وہ میدے سے بنا ہوا ہے, تو اس کے ٹھیک ٹھاک کیلوریز ہیں. جتنی کیلوریز آپ اس چھوٹے سے کپ کیک سے لے رہے ہیں اتنی ہی, میں کاؤنٹ اس لیے نہیں دے رہی ہوں اس وقت کیونکہ پھر کاؤنٹ ڈفر بھی کرتا ہے, کہیں نہ تو لوگ کہیں گے وہ یہ چیز کے میرا رانگ کاؤنٹ. آپ ایک بڑا سیلڈ بول رہے ہیں, ٹرسٹ می اس کا کیلوری کاؤنٹ اس سے کم ہوگا.
जो आप एक छोटा सा मफिन, अपेरेंटली आपने खवातीन आती नहीं तो कुछ खाती नहीं, मैं इतना सा खाया क्या है ये बताइए आप। वो फुल भरपूर उन्होंने मीठा खाया हुआ होगा, कोई डोनट लेकर बच्चे जैसे इसने कुछ खाते ही नहीं, एक डोनट खाया, भाई आपकी एक डोनट ने उस बच्चे से 2 रोटी से ज़्यादा कैलोरी ले ली, बच्चा क्यों खाएगा रोटी? वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट तो होगा, उसने तो कच्चा खा लिया, ग्लूकोज मिल गया उसको, बाकी सारा न्यूट्रिशन तो बॉडी में गया ही नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक बड़ा सैलेड बोल लेंगे, वो रहेगा भी 3-4 घंटे आपकी बेली में, उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, आपके पास बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ गई, मिनरल्स आ गए, वाइटामिन आ गए, जो कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छी सपोर्ट देंगे। सो वाइज ईटिंग ये होती है कि आपको पता हो कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, और वो कैलोरीज काम की भी हैं, वो सिर्फ मुझे एनर्जी के साथ और भी कुछ दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। सही। सो ये सोचिए कि जब आप खा रहे हैं तो साइज़ पे मत जाइए, इस पे जाइए कि आप खा क्या रहे हैं। समटाइम्स बिग बोल हैज़ लेसर कैलोरीज देन, जैसे आप रोटी किस चीज़ की खा रहे हैं, अगर आप जौ के आटे की रोटी खा रहे हैं तो उसमें कैलोरी काउंट कम होगा बट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये आप 2 अंडे छोटे छोटे दिखने में छोटे छोटे हैं, बट वो बहुत देर स्टे भी करते हैं आपकी बेली में, आपको फुल भी रखते हैं, और आप दे आर वेरी गुड हाई इन प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की काफ़ी बेहतर होती है। सही। प्लस हमने शुगर की बात की, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहती हूँ, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, डॉक्टर्स, दे ऑल हैव द सेम थिंग टू से कि शुगर जो है वो पॉइजन है, ये है वो है। आप शुगर के लिए क्या कहेंगी? देखिए, शुगर 100% तो आप अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर सकते, बट आहिस्ता आहिस्ता अगर आप जाएँ ना, लाइक लेट्स से 60-40 ईयर्स बैक जाएँ, तो शुगर का कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं था जो अब हो गया है। मॉर्निंग में मीठा नहीं खाया जाता था, अब खाया जाने लगा, और ये वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ मॉर्निंग वाज बेगल्स एंड डोनट्स एंड ऑल द स्वीट स्टफ एंड कोल्ड कॉफ़ी, वो भी स्वीटेंड। तो उनका कल्चर तो जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ आता जा रहा है। अब आप बेकरी पे जाएँ तो यू विल फाइंड द शेल्फ फुल ऑफ स्वीट स्टफ। ऐसा नहीं था, हम लोग नमकीन खाने वाले लोग थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग एंड सेल्स और अपने अपने इंडस्ट्री के अपने मफाद होते हैं, तो उन्होंने बड़ी मीठी चीज़ें वो ले आए टू मार्केट, कोल्ड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। अब अगर आप लेट्स से कि उन सब चीज़ों को माइनस करना चाहते हैं, बाज़ार के खानों को, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मीठे की ऑटोमेटिकली मीठे का इंटेक कम हो जाएगा। सही। शुरू में 1 से 2 हफ्ता मुश्किल होता है, क्रेविंग होती है, और उसके बाद मीठे का इंटेक ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कम, जैसे अब मैं मीठी चाय नहीं पी पाती हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम था मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं मीठी चाय बगैर मीठे के कैसे पीऊँ, बट वंस यू गिव अप, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, रोकें, कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है अच्छी हैबिट को। सेम अप्लाइज ऑन बैड हैबिट्स। सही। अच्छा, मीठे का ऑल्टरनेटिव्स ये है कि हमारे पास गुड़ है जो ऑर्गेनिकली हम बनता है, वो आप कम अमाउंट में, उसका भी कैलोरी काउंट अच्छा होता है, इसलिए उसे कम अमाउंट में आप ले सकते हैं क्योंकि उसके नुकसान कम है। शहद से बेहतर एंटी एलर्जिक कोई नहीं है, हीलर कोई नहीं अच्छा है। शहद है, अच्छा ओरिजिनल शहद होना जरूरी है, खालिस जो है उसका पता नहीं कैसा, वो आप एज एन ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, कम रेशो में, बट आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बहुत सारी बीमारियों से एंड इट्स लाइक इट्स अ यूथ पोर्शन, वो आप ज़रूर ले सकते हैं, बट ओवरऑल आदत डेवलप स्लोली, क्योंकि घरों में बहुत ज़्यादा शुगर बचपन में बहुत खिलाई जाती है, हर चीज़ मीठा 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 बच्चों को दे दिया जाता है, एंड शुगर रश इज सो बैड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। सो अपने बच्चों को भी मत आदत डालें, अपने घरों में मत दें। एक टिप मैं देती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ व्हेन दे कम फॉर कंसल्टेशन, कि मीठी की क्रेविंग बहुत हो रही है। बाय द वे, जब आपको मीठी क्रेविंग हो रही हो, योर बॉडी कुड बी डिहाइड्रेटेड ऑल्सो, तो पहले पानी पी लीजिए, ये भी होता है कि इट्स अ साइन दैट योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड। प्लस रात में अगर आप 1 चमचा शहद खा लें, टीस्पून, या पानी में डाल के लेट्स से गर्म पानी में शहद पी लें, तो आपकी मीठी क्रेविंग सप्रेस होती है। सही सही, ये तो यार बड़ी ज़बरदस्त। और यू कैन ट्राई इट, आई हैव ट्राइड इट बिकॉज आई आल्सो हैव अ स्वीट टूथ। मैंने इतनी तकरीर तो कर दी है, बट आई आल्सो लव हैविंग स्वीट। आई यूज्ड टू हैव इट, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे आप कह रही थी कि विद इन टाइम सम टाइम आपकी वो चीज़ वो कहीं गायब हो जाती है। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तो, लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, मैंने तो 1 हफ्ते में अप्लाई किया ये अपने ऊपर, और मुझे अब मतलब मेरे साथ आई वाज द वन जिसके फ्रीज़र में हमेशा चॉकलेट्स भरी होती थी, अब मेरा फ्रीज़र भरा हुआ होता है, अगर आ भी जाती हैं तो मैं उसको हाथ नहीं लगा, दिल ही नहीं करता। सो इट एक्चुअली हैपन्स। शुगर, चाय, मैंने भी रिसेंटली चाय में शुगर, मैं सब मीठा छोड़ने में कामयाब हो गई, चाय में शुगर हमसे छोड़ी नहीं जाती, बिकॉज वो एक बचपन से एक आदत जो आपको पड़ी हुई होती है, तो वो भी छोड़ना शायद मेरे लिए
ये मुझे ऐसा लगता था बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन एक बार आप जब अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि मैंने ये करना है, तो यू नो योर माइंड इज सुपर स्ट्रॉन्ग. आपको नहीं पता कि आपके माइंड के पास कितनी एबिलिटीज़ हैं, आप सोच नहीं सकते. आप जब डिसाइड कर लेते हैं ना, आप यकीन करें उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता. मेंटल ट्रेनिंग आप जिस तरह इवन लाइफ में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, जिस ट्रैक पे ट्रेन करते हैं वो वहीं जाता है. जो आप छोड़ना चाहते हैं और फिर आप साबित कदमी से फॉलो करते हैं, आप छोड़ देते हैं. अगर आप किसी चीज़ से टेम्प्ट हो एक बार, यू नो, चलो लेट्स ट्राई इट, लाइक हम एडिक्शन के ऊपर भी बात करें तो वो एक ट्राई होता है. फिर आप दूसरी बार करते हैं, यू ट्रेनिंग योर माइंड. किसी भी बैड हैबिट के लिए भी आप ट्रेन करते हैं. जैसे मैं अपने बच्चों को हमेशा समझाती हूँ कि बेटा शैतान की आपने एक बात सुन ली ना, उसने बोला नमाज नहीं पढ़नी तो आपने छोड़ दी. दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार इट्स वेरी ईजी फॉर हिम. वो बस आपके पास से गुजरेगा और आप कहेंगे कि यार नमाज छोड़ देते हैं. तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है. जब आप कोई चीज़ फॉलो करना शुरू कर देते हैं वन आफ्टर अनदर, डे आफ्टर अनदर, तो बैड हैबिट्स भी आपको इसी तरह से आप स्टिक अप हो जाती हैं, उसी तरह से गुड हैबिट्स भी. सही मेंटल ट्रेनिंग बेसिकली. बिल्कुल बिल्कुल. और इस बात को इन ॻाल्हि खे सम्झण जी इलाही ॾाढी ज़रूरत आहे असां वटि. त हे तव्हांखे को अम्मा अब्बा भेण भाउ को ट्रेनर केरु नथो कराए सघे. इट इज़ ओनली यू जेको डिसाइड कंदो ऐं जंहिंखे पाण इनखे इहे चेंजिस आणियूं आहिनि, तॾहिं ई तव्हांजी लाइफ स्टाइल में इहे चेंजिंग अची सघनि थियूं. जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ वञूं था. इंशाल्लाह वापसि अची कुझु मज़ीद प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं. देन देयर इज़ अनदर टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ. थोरो सो उन ते बि इंशाल्लाह ॻाल्हाईंदासीं. वक़्तु आहे ब्रेक जो. तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ. जी वेलकम बैक. अच्छा जी, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे, तव्हां सभिनी जे लाइ हिकु ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे जंहिंजे थ्रू तव्हां खटे सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात. टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो अची रहियो आहे तव्हांजे पंहिंजे शहर में. तव्हां कीअं शामिल थी सघो था? तव्हांखे ख़रीदणो आहे टपाल मेज़बान जो पैकेट. उनजे अंदरि जेको कूपन मौजूदु आहे उन में पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे ड्रॉप बॉक्स में. ऐं बसि तव्हां शामिल थी वियो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में. इंशाल्लाह टपाल मेज़बान जश्न जमालो तव्हां सभिनी शहरनि में पहुचण वारो आहे. तॾहिं जल्दी सां वञो, टपाल मेज़बान जो पैकेट ख़रीदियो, कूपन में पंहिंजूं डिटेल्स फिल कयो ऐं उनखे विझी छॾियो टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे ड्रॉप बॉक्स में ऐं शामिल थी वञो हिन कैंपेन में. अच्छा जी, अॻियां वधंदे मां हिन तरफ़ भी अचणु चाहियां थी बिकॉज हम जिस तरह आप कह रही थी हमारे लिए फ़िटनेस एक्चुअली एक लग्जरी है. अब मैं ज़रा उस जगह पे आना चाहती हूँ जहाँ यहाँ पे किसी घरेलू स्पेसिफिकली घरेलू ख़वातीन या किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे, हम ओवरऑल एक जनरल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं. आपने भी ज़रूर नोट किया होगा कि हमारे पास आज की जो हमारी औरत है या इवन मर्द हजरात भी, तो इवन बच्चे भी, अब तो मैंने बच्चों को भी देखा है कि ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो रहे हैं बच्चों में, हार्ट के इश्यूज़ हो रहे हैं. बिल्कुल, टाइप 2 डायबिटीज़ अगेन. तो ये तमाम चीज़ों बच्चों में भी हो रही हैं. अब मुझे ये बताएं कि ये फ़िटनेस या आपका जो डाइट का जो अच्छा पैटर्न है, स्लीप पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अगर अच्छा होता है तो हम आज से 10 साल बाद कैसा देखते हैं अपना मुआशरा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत नुकसान हो जाएगा हॉस्पिटल्स का. हॉस्पिटल्स में पेशेंट फ्लो बहुत कम हो जाएगा. मैं उस वक्त एक कोट इसीलिए करना चाह रही थी कि 20% ऑफ आर अर्निंग, आर सेविंग्स आर स्पेंट ऑन आर हेल्थ केयर. जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुई. मैंने बोला वाह, वी वर्किंग ऑन आर हेल्थ. जब देखा तो बुढ़ापे में एल्डरली जितनी हेल्थ मैनेजमेंट का मसला होता है, डिजीज़ मैनेजमेंट का मसला होता है, वो बुढ़ापे में हम खर्च करते हैं. मतलब वो सारी सेविंग्स जो हम करते हैं टू हैव अ गुड लाइफ, वर्किंग हार्ड एंड ओवरलुकिंग आवर हेल्थ, वो हम खर्च कर देते हैं बुढ़ापे में जाके हॉस्पिटल्स के ऊपर. सही. तो प्रिवेंटिव हेल्थ, मैं बार बार कहती हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है. इट सेव्स योर लाइफ, प्रोलॉन्ग कर देता है आपका लंबी ज़िंदगी और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदगी. अगर आप लेट्स से ब्रिस्क वॉक भी कर रहे हैं फॉर 30 मिनट्स एवरी डे 5 days a week, तो आप 26% तक आपकी कैंसर रिस्क कम हो जाता है. और फॉर लाइक 13 काइंड ऑफ कैंसर्स, आई वाज रीडिंग इट द अदर डे. तो आप कितना बड़ा डिफरेंस है ये. और इसके अलावा भी अगर आप लेट्स से गॉड फॉरबिड इफ समवन इज डायग्नोज्ड विद कैंसर, उसके सर्वाइवल रेट भी बहुत बेहतर होता है इफ़ यू वर्किंग आउट इवन आफ्टर दैट. इम्यूनिटी आपकी कई ज़्यादा बेहतर हो जाती है. आप बहुत सारे, इट्स वेरी कॉमन, सबसे कॉमन जो हमें ख़वातीन को उनके हार्मोनल इश्यूज़ बहुत कॉमन है, इवन इन मैन ऑल्सो. आपकी सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हो जाती है व्हेन यू वर्किंग आउट.
اس کا مطلب کیا ہے. سب میں بولتی ہوں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا آکسیجن سپلائی سے کیا ہے, وہ تو ہم سانس لے ہی رہے ہیں. آپ کی ہر سیل, آپ سیل سے بنی ہے باڈی, ہر سیل میں گڈ اماؤنٹ آف آکسیجن جانے کا مطلب یہ کہ آپ کا لنگز, آپ کا لیور, آپ کا ہارٹ, ان سب کی پرفارمنس بہتر ہو گئی. آل یور آرگنز آر پرفارمنگ بیٹر بیکاز یو آر ورکنگ آؤٹ. صحیح. سو یہ آگے کچھ میرے خیال سے السٹریٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اٹ ٹیلز یو کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں, سیف کر لیتے ہیں فرام ڈفرینٹ اٹیکس, ڈفرینٹ ڈیزیزز. آپ کے انفیکشنز بہت کامن ہو گئے ہیں. اچھا, ڈائٹ بھی ویسے تو پرائمری رول پلے کرتی ہے. ہم جتنا بھی اچھا ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اگر آپ نہیں کھا رہے ہیں صاف ستھرا, اگر آپ پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں آپ, جو کہ بہت کامن ہو گیا ہے, ہم آرڈر کرتے ہیں اس میں ڈائریکٹ کچھ ایسی چیزیں بھی ڈال دی گئی ہیں, مونوسوڈیم گلوٹامیٹ. یہ تو خیر ہم اوپنلی اب میڈیا بھی بولتا ہے کہ اس کو مت استعمال کریں, بٹ وہ ہر بازار کے کھانے میں. صحیح. کچھ پروڈکٹس آپ اگر لے بھی رہے ہیں تو پڑھ کے لیجیے کہ MSG فری ہے, کچھ پروڈکٹس پہ لکھا بھی ہوتا ہے. تو ہر بازار کے کھانے میں MSG ضرور ڈلا ہوتا ہے, اور وہ آپ کھاتے ہیں بہت شوق سے, اس سے آپ کو بلڈ پریشر ڈیولپ بھی ہوتا ہے, آپ پری ڈائبیٹک بھی ہو جاتے ہیں. کئی لوگ آ کے مجھ سے کویشچن کرتے ہیں کہ وی ہیو سچ اے گڈ لائف اسٹائل, آئی بین ٹیکنگ کیئر آف مائی سیلف, وائی ایم آئی ناٹ لوزنگ ویٹ, وائی ایم آئی ہیونگ دس کائنڈ آف پرابلم, کیوں مجھے میڈیکل کنڈیشن ہو گئی ہے. پھر میں پوچھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ کنٹینیوسلی دے ورکنگ 9 to 5, دے آرڈرنگ فوڈ فرام آؤٹ سائڈ, ایک پرٹیکولر جگہ سے بھی کھانا لیتے ہیں. لیٹس سے ایٹنگ چائنیز ایوری ڈے, MSG ایٹنگ MSG ایوری ڈے. صحیح. تو یہ دونوں اسپیکٹس آپ کو اپنا کیا آپ کھا رہے ہیں. آپ نے بولا گھر کا کھانا, خواتین گھر میں رہتے ہوئے بہترین ہے. میں سن کے خوش ہو گئی کہ گھر کا کھانا خواتین گھر میں بنا کے کھا رہی ہیں, اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. دین دے آر ریسٹورینٹس آلسو جو کہتے ہیں کہ گھر کے جیسا کھانا, وہ کیا لگتا ہے آپ کو گھر کے جیسا کھانا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اچھا بڑی انٹرسٹنگ میں ایک مووی بھی دیکھ رہی تھی جس میں اے پرسن ہائرڈ آل دا گرینڈ مدرز, اور ریسٹورینٹ نوناز کے نام سے ایک مووی بڑی مزے کی تھی, جس میں اس نے ساری گرینڈ مدرز کو ہائر کیا, اینڈ اٹ واز اے بگ سکسیس. سو یس, گھر کا کھانا ظاہر ہے کہ ہم ایموشنلی بھی اٹیچڈ ہوتے ہیں. ہماری ماؤں نے جس طرح کھانا بنایا ہوتا ہے ہمیں وہ ایک, اور جو لوگ روزانہ بازار کا کھا رہے ہوتے ہیں ان کو قدر ہوتی ہے. مجبوری کے تحت بھی کئی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, ارے گوئنگ آؤٹ, اور گھر میں کوئی آپشنز نہیں ہیں. گھر کا کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صاف ستھرا, صاف تیل میں ہاتھ دھو کے بنایا گیا ہوتا ہے. ظاہر ہے گھر میں ہم اچھے طریقے سے نائس اینڈ کلین انوائرمنٹ میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. تو گھر کا کھانے سے جو پہلا پرسیپشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے صاف ستھرا ہوگا کھانا. صحیح. بازار کا کھانا ظاہر ہے کہ پروسیس بھی ہوتا ہے, وہ صفائی کی وہ ظاہر ہے کہ وہ لیول بھی نہیں ہے جو اس طرح گھر کے کھانا ہوتا ہے. تو گھر کے کھانوں کو اسی لیے ہم بار بار انکریج کرتے ہیں. بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہی یہ جو آپ پیکج فوڈ لے رہے ہیں, جو اپنے بچوں کو جوسز آپ ایوری ڈے دے رہے ہیں, دے آر پروسیس, دے گونا ہارم دیم ایونچولی. جب بھی آپ بچوں میں دیکھتے ہیں کہ نہ وہ اسٹرینتھ رہی ہے, دس ون میں وش ایک چیز جو میں بہت کامن دیکھتی ہوں, مجھے ایکچولی میں آئی پنچز می فرام ان سائڈ, کہ پوسٹ ٹینز میں ہیں لڑکیاں, 18-19 کی ہیں, ارلی ٹینز میں ہیں, اینڈ دیئر اسٹرینتھ لیول از 0, میجورٹی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اور آپ when I look at women who are in their 40s and 30s and they're working out much better than them, it's مطلب آپ it is astonishing, آپ حیران ہوتے ہیں ایسا کیسے ہو گیا ہے. یہ تو ٹائم تھا, تو ان کا پرائم ہے لائف کا. اگر یہ ایسی لائف پرائم میں جی رہے ہیں تو what are they going to do, because there is no physical activity. پیرنٹس نے اتنا ایمبیشیس ہوتے ہیں پیرنٹس اکیڈمکلی بچوں کو ایکسل کرانے میں کہ بس پڑھتے ہی رہو, حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچے ایکسل نہیں کر پاتے. اتنا زیادہ آپ جب پڑھاتے ہیں اور آپ فزیکل ایکٹیویٹی مائنس کرتے ہیں بچوں سے تو ان کی ایفیشنسی ختم ہو جاتی ہے. یس. تو اچھا, ان کی صرف یہی نہیں کہ وہ ورک آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اسٹرینتھ ہے, وہ مینٹلی ان کے ریفلیکسز بھی بہت سلو ہوتے ہیں. آپ کو ایک پاسچر 5 بار بتانا پڑے گا ان کو. وہی پاسچر آپ ایسے انسان کو بتائیں گے جس نے اسپورٹس کھیلا ہوا ہے, فوراً کیچ کرے گا. یس. تو دے mentally not smart enough. بالکل. اچھا, یہ کیونکہ ہم اس پہ آگے ہیں کہ وہ مینٹل ہیلتھ پہ آ گئے, تو میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں ان بچیوں کے ساتھ بھی جو لیٹ اپنی ٹینس میں ہیں, پلس ود دوز ویمنز آلسو جو کہ اپنے اس فیز سے گزر رہی ہے, مینوپاز کے فیز سے گزر رہی ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے یہ دونوں وہ ٹائم ہے, ایک آپ کی ٹین ایج, دین یو نو 45-50 واٹ ایور دا ایجز. اب تو میں نے سنا ہے کہ 40s میں بھی ہو رہا ہے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے. تو یہ جو 2 ٹائم ہے, یہ وہ ٹائم ہے جو جہاں آپ کو ایموشنل کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے, ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایموشنل اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہاں آپ کو اگر غلط اویئرنیس ملتی ہے تو ظاہر ہے آپ کا لائف اسٹائل ویسا نہیں رہتا جیسا ہونا چاہیے. تو اس میں اس مینٹل ہیلتھ کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, ایک تو پہلی چیز یہ کہ خواتین کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. دے تھنک کہ اچھا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, بٹ اٹس اے نیچرل پروسیس وچ یور باڈی گوز تھرو. آپ کے جیسے ایسٹروجن پروجسٹرون 2 ہارمونز ہوتے ہیں, ان کا ڈکلائن ہوتا ہے باڈی میں, تو
chaos ہم کہہ لیں کہ ہلچل مچ جاتی ہے. آپ کا مائنڈ پریس کر رہا ہوتا ہے, I want those hormones out, اور آپ کی باڈی وہ نہیں پروڈیوس کر پاتی ہے, تو آپ مینٹل فاگ میں چلے جاتے ہیں. آپ نام بھولنے لگتے ہیں اپنے بچوں کا, آپ کو ریکال کرنا پڑتا ہے میں کس کام کے لیے کچن میں آئی تھی. آپ بات کرتے کرتے بھولنے لگتے ہیں. بٹ مینی وومین گوز تھرو اٹ. واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از آپ اپنا خیال رکھیے بس. آپ 100% تو ختم نہیں کر سکتے ہیں, بٹ بہت بہتر ہو جاتا ہے. بہت ساری بریدنگ پریکٹسز ہم کراتے ہیں, یوگا ہم کراتے ہیں. مینٹل کل ہی خاتون آ رہی تھی, آئی کوڈ گیج کہ وہ مینوپاز سے گزر رہی ہیں, کیونکہ شی واز ویری سلو ان کمپریہینڈنگ وٹ ایور آئی واز ٹیلنگ کس طرح سے موو کرنا ہے. پھر میں نے ان کو بولا ورڈ سرچ کیجیے ایوری ڈے جا کر 15 منٹس ورڈ سرچ کیجیے, مینٹل ایکٹیویٹی بڑھائیے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ہماری لائف بہت سلو ہو جاتی ہے, ہم بس لیٹ کے ٹی وی دیکھتے ہیں, فون پہ بات کرتے ہیں, بہت ہوا کچھ بنا لیا. اب تو خیر کراچی کا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا کہ کھانا بھی بہت ہم باہر سے منگائیں, تو وہ سلو سیڈنٹری لائف اسٹائل اٹ گوز ان ٹو یو, یو آلسو بیکم سلو مینٹلی اینڈ فزیکلی. تو ایکٹیویٹی اپنی اسی طرح رکھیے. آپ دیکھیے کہ آپ اولڈر ٹائمز میں خواتین بڑھاپے میں بھی بڑی ایکٹیو ہوتی تھیں, دعوتوں کا کھانا بنا رہی ہیں, یہاں جا رہی ہیں, وہاں جا رہی ہیں, ڈوئنگ آل دا تھنگز ان دا ورلڈ. اب نہیں ہے وہ, بیکاز آف دا لائف اسٹائل اگین. سو یو ہیو ٹو بی ایکٹیو فزیکلی. اپنا روٹین سیٹ کرنا پڑے گا. 40 کے بعد کیا ہوتا ہے, مسل میس جاتا ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں نا مینوپاز, ایون ان مین آلسو مسل میس آپ کا جاتا ہے, جہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے, مسلس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو مسل میس جانے سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ڈکلائن ہونے لگتی ہے, آپ کا یہاں کا مسل میس بھی جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ ڈکلائن ہونے لگتی ہے, تو اس کے لیے ضروری کیا ہے, اگین ورک آؤٹ آلسو. آپ کو ویٹ لفٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ مسل کہیں سے بھی نہیں بنیں گے, صحیح, خود ہی نہیں بنیں گے, وہ ویٹ لفٹ کرنے سے ہی بنیں گے. صحیح. سو یو ہیو ٹو کم ٹورڈز پراپر ورک آؤٹ پلان. ظاہر بہت فینسی لگتا ہے, عام لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا ویٹ ٹریننگ, تو خواتین کنیکٹ ہی نہیں کر پاتی ہیں. بٹ اٹ چینجز یو. آپ نے دیکھا ہے وہ سیلیبریٹیز جو واک کر کے جا رہی تھیں, ہاؤ کم شی از 60, ہاؤ کم شی از 50, بیکاز شی ہیز بین لفٹنگ ویٹ. بالکل. وہ بوٹاکس وغیرہ تو سب اپنی جگہ ہے, وہ لاسٹ نہیں کرتا ہے, کچھ ٹائم تک آپ اچھے لگتے ہیں, پھر آپ اگلی لگنے لگتے ہیں. بٹ ویٹ ٹریننگ آپ کو کبھی اگلی نہیں بناتی ہے, آپ کو صرف اچھا بناتی ہے, مینٹلی بھی فزیکلی بھی. یس. اچھا, ہمارے پاس ٹریننگس بھی تو ڈفرینٹ طریقے کی ہیں نا, جیسے آپ اسٹرینتھ ٹریننگ کی بات کر رہی ہیں, اور ڈفرینٹ ٹریننگس ہیں, دین کارڈیو ہے, یوگا ہے, تو کس کے لیے کیا صحیح ہے؟ ویری گڈ کویشچن, آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ اٹ, بیکاز بار بار ہم اس پہ بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کمبینیشن سب سے بہتر تو کمبینیشن ہوتا ہے. دیٹس اے کائنڈ وی آلسو آفر کہ کمبینیشن لے کے چلیے, تاکہ آپ کی الگ الگ چیزیں مینیج ہو رہی ہوں. آپ کی عمر, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کا ڈیزیز مینجمنٹ, کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے تو وہ مینیج ہو رہی ہو. تو مسل کے لیے بنانے کے لیے جیسے میں نے بولا اسٹرینتھ ٹریننگ ضروری ہے, اور بھی دوسری چیزوں کے لیے اسٹرینتھ ٹریننگ ضروری ہے. لیکن کارڈیو ایک ایج کے بعد ہم کہتے ہیں لمٹ کر دیں. ایک ایج کے بعد بہت زیادہ کارڈیو نا آپ کی, جیسے لیٹس سے کہ میں ہمیشہ سمجھاتی ہوں لوگوں کو, دیر از اے کورنگ اوور یور بون وچ از مسل اینڈ فیسچیا, اس کی لیئرنگ ہے. جی. جب آپ بہت زیادہ کارڈیو کرتے ہیں نا, تو فیٹ تو جاتا ہے, اس کے ساتھ کبھی کبھی مسل بھی چلا جاتا ہے. اچھل کے اتنا کارڈیو والے, کارڈیو بہت ٹرینڈنگ میں تھا وین آئی اسٹارٹیڈ آف. جب میں نے فٹنس کو سمجھنا شروع کیا تھا, تو ایوری بڈی واز کریزی آفٹر کارڈیو. بالکل. ود ٹائم ریسرچز آئیں, ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا, ہم نے دیکھا کہ پیپل آر گوئنگ ٹورڈز اسٹرینتھ ٹریننگ کیونکہ اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں. بٹ کارڈیو بھی انکریج کیا گیا اسپیشلی مینوپازل وومن کے لیے, بٹ ود اے کمبینیشن آف مور اماؤنٹ آف اسٹرینتھ ٹریننگ. اسٹرینتھ ٹریننگ نمبر 1 پہ آتی ہے, تو کارڈیو سے نیچے آتا ہے, اینڈ اے لمیٹڈ کوانٹٹی. پھر آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے گھٹنوں میں مسئلہ ہو گیا, کہاں کیا ورک آؤٹ کر رہی تھی, پورے ہفتے میں کارڈیو کر رہی تھی. کیوں کر رہی تھی کارڈیو؟ دیر ہیز ٹو بی اے کمبینیشن. اینڈ دین کافی ساری چیزیں, جیسے میں نے سیشن کنڈکٹ کیا لیٹ سے, اینڈ ہوئی میں بریدنگ کرا رہی ہوں, کئی لوگ کام ہو گیا بس جا رہے ہیں گھر, بریدنگ پہ فوکس نہیں ہے. بریدنگ اتنا چینج کرتا ہے آپ کا میٹابولزم سے لے کر آپ کی مینٹل ہیلتھ تک, اور بھی سارے اسپیکٹس آ گئے نا. میٹابولزم مطلب آپ کا ویٹ لاس بھی ایزیلی ہو رہا ہے. بریدنگ اچھی نہیں ہے تو بھی, تو یہ سب چیزیں میں جب بھی کہتی ہوں کہ ہر چیز کا فلیور ضرور لیں. یوگا کا سیشن ایک ویک میں ایک مرتبہ ضرور لیں. وہ فار میڈیٹیشن, اسپیشلی فار وی وومین, میڈیٹیشن کین بی لائف چینجنگ. اٹ گیوز اے بیٹر آؤٹ لک ٹورڈز لائف. آپ بہت اچھی طرح دیکھ پاتے ہیں چیزوں کو, سمجھ پاتے ہیں, دماغ کھلتا ہے, ریلیکس آپ ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ڈسپیوٹ ہے, لیٹس سے آئی ایم ہیونگ مائی ڈسپیوٹ ود مائی چائلڈ اور مائی ہسبینڈ ہویور, اور وہ میں وہاں پھنس گئی ہوں. میں 3-4 دن تک ڈپریشن میں ہی ہوں. مجھے لگتا ہے دیٹس دا لاسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. بہت برا ہو گیا ہے, کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا. اور ایسا ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے کہ ہماری, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فرینڈ سے ہمارا ہو گیا, ہم کو بریک اپ ہو گیا, کچھ کسی کی ریلیشن شپ ٹوٹ گیا. لیکن جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو آپ کو ایسا لگتا ہے اٹس اونلی ون اسپیکٹ, دس لائف اہیڈ. ہاں, یو ٹینڈ ٹو سی
things with an open mind. چیزیں اینڈ نہیں ہوئی ہیں کیونکہ آپ امیجنیشن سے کنیکٹ کرتے ہیں, آپ بریتھ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ریلیکس, that's one chapter, there'll be another chapter coming up. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ اچھا. اور جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں نا, تو کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ فزیکلی کام ہو گیا اور سارے اپنے مینٹل ایشوز ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہو جاتے ہیں خود ہی اتنے امپورٹنٹ, تھوڑی نظر تو آ ہی نہیں رہے, نظر تو میں یہاں آ رہی ہوں بس یہ کافی ہے. اگر آپ مینٹلی اچھے نہیں ہیں, ہیلدی نہیں ہیں, تو فزیکلی بھی وہ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے, کسی بیماری میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, کسی نہ کسی چیز میں ضرور ریفلیکٹ ہوتا ہے. وی ہیو سین اٹ ہیپننگ مینی ٹائمس کہ لوگ کرونک النیسز لے کر آتے ہیں کیونکہ وہ بہت عرصے سے اسٹریس کیری کر رہے ہیں, کوئی بیگیج کیری کر رہے ہیں, کوئی چائلڈہڈ ٹراما کیری کر رہے ہیں, تو اس کو ضرور سورٹ کیجیے. گو ٹو این ایکسپرٹ اف یو ناٹ ایبل ٹو سورٹ اٹ آن یور اون, اف یو ناٹ فیلنگ بیٹر, کچھ آپ نے تھیراپیز لی ہیں, ورک آؤٹ کیا ہے, اسٹل اٹس ناٹ ہیلپنگ یو, گو ٹو این ایکسپرٹ. پر دونوں چیزوں کو مینٹین رکھیے, مینیج کیجیے. ایون آپ اسٹریس کی بات کر رہی ہیں, ابھی تو ریسنٹ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو آپ اسٹریس جو ہم کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ, وہ لیٹر آن ہمارے جو آج کل ہم بڑا کہتے ہیں نا کہ کامنلی ہمیں ڈائبٹیز ہو رہی ہے, ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہے, کولیسٹرول ہو رہا ہے, یہ بھی یس اسٹریس ان کو بھی بوسٹ کر رہا ہے. ڈائبٹیز کئی بار اسٹریس ٹریگرڈ ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہاں مینٹل ہیلتھ کی تو ہم نے بات کی, بٹ آپ کی اپیرنس کیسی ہے, یہ اگین ایک کوشچن ہے. ہم نے اس کو تو فٹنس کے تھرو اپنے آپ کو فٹ کر دیا, سم ہاؤ ہم نے لیڈیز کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر دیا, وہ فٹنس کی طرف آ گئے, اب وہ دکھ تو بہت فٹ رہی ہیں. لیکن کیونکہ یو آر این ایکسپرٹ ان یور ایستھیٹکس آلسو, تو میں ذرا سا اس پہ بھی آنا چاہوں گی. ٹرینڈ میں بہت زیادہ ایستھیٹکس, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرینڈ چلا ہے, ایک سمپل ایک عام عوام کا عام سوال ہے کہ یہ جو ایستھیٹکس اچانک سے ان ہو گیا ہے مارکیٹ میں, یہ صحیح جا رہا ہے؟ سمپل کوشچن. دیر از اے یوز اینڈ مس یوز آف ایوری تھنگ. اسی طرح اس طرح سے ہم جمنگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ غلط قسم کے ورک آؤٹ, جس میں نے کارڈیو کی ایگزامپل دی, وہ بھی آپ کی باڈی کو ہارم. اسی طرح سے استھیٹکلی بھی مس یوز کیا جا سکتا ہے, اور کئی لوگ کرتے ہیں. کئی لوگ کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوکے مے بی اف آئی لک my lips will look different, maybe I'll feel better also. ایسا ہوتا ہے, although they're looking perfect کئی لوگوں کی آنکھوں میں, لیکن ہم اپنی مینٹل ڈسکمفرٹ بھی اس سے اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی بار مینٹل ایشوز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹریشن ہوتی ہے, کہ اور کئی بار ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوتی ہے. if you're able to accept how you are, how Allah Ta'ala has created you, if you have this gratitude, تو پھر آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی ان سب چیزوں کی جو کہ آرٹیفیشلی ڈن ہے. اسٹیٹکلی مطلب یہ نہیں کہ ہر اسٹیٹک پروسیجر آپ کو چینج کر رہا ہے, آپ کی لیئرنگ کو چینج کر رہا ہے, آپ کے اوور آل لک کو ایبسلیوٹ چینج کر رہا ہے. امپرووائز کرنا از فائن. آپ دیر ڈفرنٹ کائنڈ آف فیشیلز جو آپ کی اسکن میں گلو لے آتے ہیں, آپ کی ڈارک سرکلز کم کر دیتے ہیں, اسپاٹس کم کر دیتے ہیں, دیٹ از اندر تھنگ. لیکن اپنے شیپ اور فیچرز چینج کرنا, خیر اٹس اے پرسنل چوائس آئی وڈ اگین سے, بٹ آئی تھنک اٹس ناٹ ویری کمفرٹنگ ان دا لانگ رن. ہمیشہ آپ کو پھر آپ ہمیشہ بہتری کی تلاش میں رہیں گے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایبسلیوٹ بنائی ہیں, اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لینے میں ہی بہتری ہے. اینڈ یو فیل مچ ہیپیئر دس وے, آئی فیل. ادروائز آپ پھر بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بیکاز اور یہ تو جب میں ان چیزوں پہ تھوڑا سا شوز کرتی ہوں تو کبھی کبھار ان پہ ریسرچ کرتی ہوں, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ وہ جو آج کل فلرس اور بوٹاکس پرماننٹ بھی ہیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ ایک سال بعد آپ نے چینج کرا. کچھ فلرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ آپ پرماننٹ سرجریز بھی کرا لیتے ہیں. پرماننٹ سرجری, یس, اگر آپ سرجیکل کے پاس جائیں تو پھر تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جو ہمارے پاس کامنلی ہو رہا ہے وہ فلرس ہو رہے ہیں, بوٹاکس ہو رہے ہیں. تو یہ جو میں نے پڑھا تھا, اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین کو بھی, اور اسپیسیفکلی ہماری ینگ لڑکیوں کو جو اس طرف آ رہی ہیں, ان کو پتہ چلے کہ آپ کوئی ایک ایک لمٹ ہے آپ کی اسکن کی برداشت کرنے کی بھی, آپ زیادہ صحیح سے جانتی ہوں گی. ایک ٹائم بعد جہاں آپ کو ضرورت 2 فلرس کی ہے, وہاں 10 کی پڑنا شروع ہو جائے گی. سو یہ وہی چیز ہے کہ آپ کرنا شروع کریں گے اور پھر چلتی ہی جائے گی. اینڈ ہمارے پاس جو ماشاء اللہ سے اسٹیٹیشنس بیٹھے ہوئے ہیں, اف یو آر ورکنگ ان اے گڈ وے, بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ آپ کو اس طرح انسپائر کرتے ہیں کہ آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے نا, بہت ہائی کلیمز ہو جاتے ہیں, ہائی کلیمز ہو جاتے ہیں. اور سڈن اگر کوئی بھی چیز ڈراسٹکلی آپ کو چینج کر رہی ہے نا, تو اٹس دس سم تھنگ شیڈی اباؤٹ اٹ. کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. ایون اگر آپ کا کمپلیکشن ڈراسٹکلی کوئی چیز چینج کر دیتی ہے, گریجول چینجز, اسٹل آپ کی باڈی اڈیپٹ کر رہی ہے. اگر ایک دم سڈن چینج ہے
تو وہ پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کی باڈی نے بہت ہی کوئی ان نیچرل پروسیجر اڈیپٹ کیا ہے جس کے ریپریکاشنز ہونے ہیں, جس کے سائڈ افیکٹس آتے ہیں لیٹر آن. اس وقت نہیں پتہ چلتا, سو ویری ہیپی, او آئی لک لائک اے ڈفرنٹ پرسن, اوکے آئی ایم فیئرر اور وٹ ایور, جو ہمارے کریز ہے, پتہ چلتا ہے پھر. لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہم بہت سارے کیسز ریسنٹلی دیکھ بھی چکے ہیں, سڈن کارڈیک اریسٹ دیکھ چکے ہیں, اسٹرانگ میڈیکیشنز لوگ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اسی طرح ویٹ لاس بھی, اگر آپ سڈن کوئی میڈیکیشن ہے یا کسی قسم کی انجیکٹیبلز ہیں جو کہ آپ لے رہے ہیں, آپ سڈن آپ ویٹ لاس پہ جا رہے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. صحیح. اف ناٹ سڈن, ہمارے پاس بہت ساری ایسی انجیکٹیبل چیزیں ہیں جو آپ کا ویٹ لاس کر رہی ہیں یا فیٹ لاس کر رہے ہیں, واٹ ایور یو کال اٹ, کیا وہ سیف ہے؟ اچھا, سمپل سوال ہے ہمارا. سوال سمپل ہے بٹ میں پھنس سکتی ہوں سوال کے جواب میں. اف یو آسک می ایز اے پرسن, آئی ڈو ناٹ انکریج اینی تھنگ ان آرگینک. اگر کوئی چیز قدرتی طور پہ یا نیچرلی چینج نہیں لا رہی آپ کی باڈی میں اور آپ کو کسی کمپاؤنڈ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے, تو اٹس گوئنگ ٹو کچھ نہ کچھ وہ تباہی ضرور کرے گی باڈی میں جا کے. کبھی وہ ویزیبل ہوتی ہے, کبھی وہ انویزیبل ہوتی ہے. اینڈ وی ہیو سین اے لاٹ آف ریسرچ اوور اٹ, جو آج کل بہت مشہور بھی 2-3 طرح کے میڈیسنز آئی ہوئی ہیں اور ایوری بڈی وانٹ ٹو ٹرائی اٹ. اب تو وہ خیر اوور دا کاؤنٹر مل رہی ہیں, آپ کو پرسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, بٹ اس کے بہت سارے, دیکھیے آرگن فیلئر تو اب بڑا کامن ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے کیسز دیکھے ہیں, سیلیبریٹیز کے کیسز دیکھے ہیں, اس طرح کے آرگن فیلئرز ہوتے ہیں. ایون اگر ہم جب چھوٹے تھے تو کینڈرل خیرت سے پاپولر کیس نہ ہو, نام لے سکتے ہیں ہم, تو وہ آئی تھی, بڑا پاپولر ہوئی تھی کہ اچھا بھائی شوگر چھوڑ سکتے ہیں آپ, کینڈرل لے لیجیے. اس کے بعد پوری دنیا میں وہ ودرا ہوئی. الزائمر کے کافی لوگ جنہوں نے استعمال کیا وہ الزائمر سے سفر کیا انہوں نے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکیشن مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور اس کے سائڈ افیکٹس آپ کو سالوں بعد سامنے نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اور یہ نارملی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پروسیجرس ہیں ان میں بھی یہی کیس ہے, نظر آنا شروع ہو گئے آلریڈی. اینڈ ڈاؤن دا لائن 10-20 ایئرس میں آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے وہ پروسیجرز لیے, ان کا ابھی 2-3 دن پہلے ایک پوری ریسرچ میں نے پڑھی ہے کہ آپ کا میموری لاس کے بہت چانسز ہو گئے ہیں ود دیز ڈرگس. سو اب if you want to even try it on your own risk. ہاں, اور اگر آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ آپ بڑے تاناڈا سٹھا پہ لگو, تو وہ بعد میں 10 سالن کا پو, کچھ ماحول کے تو 5 سالن کا پو بھی ڈفرینٹ کیسز آئیں. ہم کتنا بھی کچھ کہہ دیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پروسیجر بھی آپ کرانے جا رہے ہیں, آپ کسی کی بات نہ مانیں, آپ خود ریسرچ کریں. دیر از سو مچ آن دا انٹرنیٹ ناؤ ڈیز, آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے, اس کے سائڈ افیکٹس سب کچھ تانجے اویلیبل ہے. پہلی بار ریسرچ کयो ان کا پو ہی کے پروسیجر ریفرنسز آلسو, کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے بہت بڑے بڑے کلیمز کر رہے ہیں, اور لیکن آپ ریسرچ پڑھیے اور ود ریفرنس پڑھیے کہ وہ کہاں کی گئی ہے, اس کا کون ہے جس نے ریسرچ کریٹ کی ہے, کس یونیورسٹی میں ہوئی ہے, وہ ضرور پڑھیے. صرف لفاظی پہ مت جائیے, بہت کچھ سننے کو, ادروائز یو ول بی انسپائرڈ, یو ول بی سیئنگ کہ اچھا میں کل ہی جا کے جو ہے نا یہ ٹرائی کرنے والا ہوں, آئی ول بی لوزنگ ویٹ لائک اینی تھنگ. بٹ ایسا نہیں کیجیے. پوڈ کاسٹ پہ اور یوٹیوب ویڈیوز پہ لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچ پڑھیے. صحیح جی, بہت شکریہ تو ویسے ہمارے ساتھ ہونے کے لیے. بہت مزہ آیا مجھے آج. بہت شکریہ. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری جتنی بھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ असां जेके उहे असांजूं माइरूं भेनरूं जेके असांखे घरनि में वेही ॾिसी रहियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ प्रोग्राम मुफ़ीद करे सघूं. तो वो मुझे लगता है कि आज हम बड़ा कामयाब हुए हैं. जो हमने बातें की हैं हमारी हर औरत तक जो है वो पहुंची है इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए. तव्हां सभिनी खे हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त पोलियो मुहिम हिकु दफ़ो ॿीहर हली रही आहे 13 अक्टूबर खां 19 अक्टूबर ताईं, जंहिंमें 1 करोड़ खां मज़ीद 1 करोड़ खां वधीक ॿार आहिनि जिन खे पोलियो जी वैक्सीन जेका आहे उहा कराई वेंदी, जंहिंखे पोलियो जा कतरा पियारिया वेंदा. जेकॾहिं तव्हांजे घर में अगरि को 5 सालनि खां घटि उमिरि जो ॿारु आहे ऐं तव्हां ताईं उहे तमामु वर्कर्स पहुची रहिया आहिनि, या तव्हां पंहिंजी ज़िम्मेदारी आहे त तव्हां उन्हनि ॿारनि खे जेके 5 सालनि खां घटि उमिरि जा ॿार आहिनि उन्हनि खे पोलियो जा कतरा पियारियो, ताकी असां पाकिस्तान खे पोलियो फ्री पाकिस्तान करे सघूं ऐं पंहिंजे ॿारनि जो जेको फ्यूचर आहे, पंहिंजे ॿारनि जो जेको मुस्तक़बिल आहे उनखे बचाए सघूं. 13 खां 19 अक्टूबर ताईं हीअ मुहिम हली रही आहे. पोलियो सां विढ़ण जे लाइ असांखे सरकार जो साथ ॾियणो आहे, पंहिंजे ॿारनि जे मुस्तक़बिल जो सोचणो आहे ऐं पाकिस्तान खे पोलियो फ्री करणो आहे. वॾी महिरबानी हिकु दफ़ो ॿीहर असां सां गॾु हुजण जी. इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात वरी ॿीहर सुभाणे थींदी. तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन प्रोग्राम मां. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो.